الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے حضرت امام حسین اور آپ کے گھر والوں کو وہ مقام عطا فرمایا ہے آپ کی قربانی کی بنیاد پر کہ اس وقت پوری دنیا میں امام حسین کی یاد منائی جا رہی ہے۔ حالانکہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو ساری یاد منانے کے معاملات اور مسائل ہیں یہ صرف ہندوستان کے لیے خاص ہیں کہ صرف ہندوستان میں یاد منائی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ عراق میں جا کے دیکھیں تو ہم تو اس لیول کی یاد شاید مناتے ہی نہیں ہیں جس لیول کا جشن وہاں منایا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت، آپ کا مقام تاریخ میں اس قدر بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم تفصیل سے سالوں سال بیان کریں تو سالیں ختم ہو جائیں گی، مگر ذکر حسین کی محفل کبھی مکمل نہیں ہوگی اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں بیان کریں۔ اگر ہم اسے شارٹ کر دیں تو 2 گھنٹے کی محفل میں پورا شہدائے کربلا کا بیان مکمل ہو جائے گا، صرف ایک محفل میں 2 گھنٹے کی۔ اور اگر ہم اس کو ڈیٹیل سے بیان کرنے پہ آئیں تو سالیں گزر جائیں گی، لیکن ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ مکمل بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مطلب صرف محرم کے مہینے میں ہی امام حسین کی محفل منائی جائے۔ سال میں جب بھی ہم اپنے یہاں ہمارا دل ہو کوئی محفل رکھنے کا تو اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، ذکر شہدائے کربلا کے نام سے سال میں کبھی بھی ہم اور آپ محفل کر سکتے ہیں، اور وہ کسی بھی موقع پر۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ محرم کے 10 دنوں میں ہی یاد منائی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں، جن میں سے بہت سے آپ نے سماعت کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اور اپنے بیٹے، اللہ نے حضور کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام تھا ابراہیم، ایک بیٹا جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ تو ایک دن اپنے شہزادے کو اور امام حسین کو، دونوں شہزادوں کو گودی میں لیے بیٹھے تھے۔ فرشتے نے آ کے کہا یا رسول اللہ،
اللہ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں ہونے دے گا، یہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہیں گے یا رسول اللہ، آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند فرما لیں، جس کو آپ پسند کریں گے وہ آپ کے پاس رہے گا۔ اب ہمارے لیے یہاں فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا کہ ایک طرف تو ہمارا اپنا بیٹا ہے اور ایک طرف بیٹی کا بیٹا ہے، لیکن یہ اس کائنات میں خصوصیت ہے امام حسین کی کہ دنیا کے تمام نواسے کی نسبت نانا کی طرف کی جائے تو وہ نواسے ہی کہا جاتا ہے، مگر یہ شان ہے امام حسین کی کہ میرے نبی نے ان کو نواسا نہیں اپنا بیٹا کہا ہے، میرے نبی نے انہیں اپنا بیٹا کہا ہے، حسین میرا شہزادہ ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہوتا کہ ایک طرف ہمارا لخت جگر ہے، ہمارا بیٹا ہے، ایک طرف بیٹی کا بیٹا ہے، حالانکہ بیٹی کے پاس تو ایک بیٹا اور بھی ہے، امام حسن ہے، بڑے ہیں، مگر حضور کے پاس صرف ایک بیٹا ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، مگر حضور کے لیے مشکل نہیں تھا، چونکہ نگاہ نبوت وہ دیکھ رہی تھی جو آنے والے زمانے میں ہونے والا ہے۔ ہماری نگاہ تو کل کے بارے میں بھی غالباً کنفرم انداز میں نہیں دیکھ سکتی کل کیا ہونے والا ہے، مگر یہ پیغمبر کا مقام ہے کہ جو صدیوں کے بعد ہونے والا ہے نبی وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں خیال فرمایا کہ اگر میرے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو زیادہ غم تو مجھے ہوگا، لیکن اگر حسین کا انتقال ہوا تو میرے دل کو بھی تکلیف ہوگی اور میری بیٹی فاطمہ کا بھی دل ٹوٹ جائے گا، علی کا دل بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور خود میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جس نبی نے خود دنیا کو فاطمہ سے محبت کا درس دیا ہو، جس پیغمبر نے علی سے محبت کا درس دیا، نبی نے فرمایا، اے لوگو، علی راضی ہے تو نبی راضی ہے، علی ناراض ہے تو نبی ناراض ہے۔ جس نبی نے خود درس دیا ہو محبت کا، وہ نبی کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ علی کے دل کو تکلیف ہو جائے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ اگر میرے بیٹے کی شہادت ہوئی تو زیادہ غم مجھے ہوگا، لیکن اگر حسین اس دنیا سے چلے گئے تو علی کو بھی دکھ ہوگا اور فاطمہ کو بھی دکھ ہوگا، اور ان دونوں سے زیادہ میرے دل کو تکلیف ہوگی۔ چونکہ اس کائنات میں کسی نانا نے نواسے سے اتنی محبت نہ کی ہے، نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے جتنی محبت میرے نبی نے حسین سے کی ہے۔ کوئی نانا ہے کوئی نانا جو نواسے کے لیے سجدہ لمبا کر دے؟ جس زمانے میں میرے نبی نے حالت نماز میں سجدے کو لمبا کیا تھا، اندازہ لگائیے کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ حجرے سے نکل کے حسین آ گئے تھے، میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے مسجد میں، میرے رسول سجدے میں گئے، حسین نے دیکھا، کھڑے تھے تو کاندھے تک نہیں پہنچ سکتے تھے، رسول کھڑے ہیں تو کاندھے تک حسین کیسے پہنچیں گے، چھوٹے ہیں۔ سجدے میں گئے تو موقع مل گیا، اپنے چھوٹے چھوٹے جنتی پیروں سے جا کے حضور کے اوپر بیٹھ گئے۔ اب حضور نے سجدے کو لمبا کر دیا، صحابہ اکرام کے دل میں کئی خیال آئے کہ شاید حضور پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے آقا نے فردہ فرما لیا اتنا لمبا سجدہ تو میرے نبی نے زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ لیکن جب میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا، صحابہ کی جان میں جان آئی، رسول نے سلام پھیرا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آج بہت الگ سجدہ تھا، تو میرے نبی نے فرمایا ہاں آج الگ سجدہ اس لیے تھا کہ میرے پیٹھ پر میرا نواسا حسین سوار ہو گیا تھا۔ یا رسول اللہ تو سجدہ لمبا کیوں کیا؟ لمبا نہ کرتا تو کیا کرتا؟ اٹھ جاتا
اٹھ جاتا تو حسین زمین پہ گر جاتے، اور میری محبت کو گوارا نہیں ہے کہ حسین زمین پہ گر جائے۔ اندازہ لگائیے، ہے کوئی دنیا میں ایسا نام؟ بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا فاضل، بڑے سے بڑے مفتی صاحب اگر مسجد میں خطبہ دے رہے ہوں اور ان کا اپنا نواسا آ جائے گرنے پڑنے لگے، اگر ان کو اجازت نہیں ہے کہ خطبہ ممبر سے چھوڑ کے نیچے آ جائیں، وہ یا تو بول بھی نہیں سکتے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، مگر میرے نبی نے کیا کیا؟ کسی کو اشارہ نہیں کیا، حسین کے لیے خطبہ بند کر کے میرے نبی ممبر سے نیچے آ گئے۔ حسین زمین پہ گر جائیں، رسول کی محبت کو گوارا نہیں ہے۔ میرے نبی نے شروع دن سے لے کر آخر تک پوری دنیا کو امام حسین کا مقام و مرتبہ بتایا، اور اسی لیے میرے نبی نے بتایا تاکہ دنیا امام حسین کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے یہ جان لے کہ اللہ و رسول کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے شہادت تک کے سارے واقعات کل آپ نے سنے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک شخص کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی، لے کے آیا گودی میں، کہا یا رسول اللہ کھجور چبا کے اس کے منہ میں رکھ دیں۔ حضور کا یہ انداز تھا کہ جب صحابہ اکرام کے یہاں بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ لے کے آتے، حضور کھجور لے کے اپنے منہ میں چبا لیتے اور چبا کے تھوڑا سا نکال کے اس بچے کے منہ میں رکھ دیتے کہ حضور کے منہ کا لعاب دہن بچے کے اندر پہنچ جائے۔ لوگ لے کے آتے، میرے نبی کھجور چباتے اور بچے کے منہ میں رکھ دیتے۔ اندازہ لگائیے کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ بچے کے جن کی گھٹی میں سب سے پہلے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہوگا۔ ایک بچہ پیدا ہوا مدینے میں، باپ لے کے آیا، یا رسول اللہ میرے بچہ پیدا ہوا ہے، آپ اس کے منہ میں کھجور چبا کے رکھ دیں اور دعا کر دیں۔ میرے نبی نے پوری زندگی جنہوں نے حضور پر ظلم کیا، حضور کو ستایا، حضور کو تکلیفیں دیں، حضور کے صحابہ کو شہید کیا، میرے نبی کو مکے سے نکالا، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، مگر نبی کی رحمت دیکھو کہ میرے نبی نے ان سب کو معاف کر دیا، کسی سے میرے نبی نے بدلہ نہیں لیا۔ یہ نبی کی رحمت ہے، یہ نبی کی رحمت، نبی کی محبت ہے۔ اتنے رحم والے نبی چونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے لوگوں ہم نے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ لیکن رحمت ہونے کے بعد اگر میرے نبی کسی سے چہرہ پھیر لیں تو اندازہ لگائیے کہ وہ شخص کتنا برا ہوگا، چونکہ دشمنوں کو رسول معاف کر دے رہے ہیں۔ اتنا بڑا دل اور اتنا اخلاق عالی ہے میرے نبی کا، لیکن اگر کسی سے میرے نبی چہرہ پھیر رہے ہیں تو ضرور وہ بہت برا انسان ہوگا۔ ایک شخص کے یہاں بچہ پیدا ہوا مدینے میں، لے کے آیا حضور کی بارگاہ میں گودی میں، یا رسول اللہ اس کو گود میں لے کے اپنے منہ میں کھجور چبا کے میرے بچے کے بھی منہ میں ڈال دیں اور دعا فرما دیں۔ میرے نبی نے فرمایا هو الوزغ الابن الوزغ، میرے نبی نے فرمایا یہ گرگٹ کا بچہ گرگٹ ہے۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ یہ گرگٹ کا بیٹا ہے، اس کا باپ بھی گرگٹ ہے۔ اس زمانے میں صحابہ اکرام وہاں موجود تھے، کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنے کرم والے نبی، رحم والے نبی، عنایات والے نبی، دشمنوں کو سینے سے لگانے والے نبی، دشمنوں کو دسترخوان پہ بٹھا کے کھلانے والے نبی، دشمنوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے بارگاہ الہی میں دعا کرنے والے نبی، آخر ایک آنے والے بچے کے بارے میں میرے نبی فرما رہے یہ گرگٹ کا بچہ گرگٹ ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جس دن یزید خلیفہ بنا، یاد رکھیے گا اس بات کو، یزید کون ہے؟ یزید
امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، حضرت امیر معاویہ کی شہادت کے بعد، حضرت امیر معاویہ نے اپنی شہادت کے وقت میں یزید کو بلایا، کتابوں میں ہے، اور کچھ نصیحتیں اور کچھ وصیتیں کی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں آپس میں بڑے اختلافات تھے، بڑے آپس میں ایک دوسرے سے دل برے تھے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک محفل میں اعلان کیا، اے لوگو، تم یہاں جتنے موجود ہو، تم میں سے کوئی شخص اگر علی کی شان کے مطابق ایک شعر پڑھ دے گا تو ایک شعر کے بدلے میں 1,00,000 درہم انعام میں دوں گا۔ یہ تم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، کس نے کہا؟ امیر معاویہ نے۔ ان کی آپس میں محبت کا اندازہ لگائیے۔ امیر معاویہ نے کہا، اے لوگو تم جتنے یہاں موجود ہو، علی کی شان کے لائق کوئی ایک شعر پڑھ دے گا تو میں اس کو انعام میں علی کی شان کے لائق 1,00,000 بدلے میں درہم دوں گا۔ اندازہ لگائیے محبت کا۔ امیر معاویہ نے پوچھا، اے لوگو تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے الگ الگ نام بتائے۔ امیر معاویہ نے کہا، سب سے زیادہ بہادر اگر دیکھنا ہے تو اللہ کے شیر علی کو دیکھ لو۔ یہ امیر معاویہ کے جملے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، انہوں نے یزید کو بلایا، کچھ نصیحتیں کی، کچھ وصیتیں کی۔ فرمایا، خلافت کے اصل حقدار حسین ابن علی ہیں، خلافت کے اصل حقدار حسین ابن علی ہیں۔ تم تھوڑے دن، چند دن کے لیے خلیفہ بننا میرے بعد، اور اس کے بعد تم خلافت کا منصب حسین کی بارگاہ میں سونپ دینا، چونکہ سب سے زیادہ حقدار اس امت میں خلافت کے حسین ابن علی ہیں۔ اور جن چند دنوں میں میرے بیٹے تو خلیفہ رہے تو تو کھانا بعد میں کھانا، حسین کو پہلے کھلانا، تو بعد میں پینا، حسین کو پہلے پلانا، تو بعد میں لباس پہننا، حسین کو پہلے لباس دینا۔ کوئی فیصلہ لے تو فیصلہ لینے سے پہلے حسین کی رائے لے لینا۔ حسین کی رائے اس لیے لے لینا چونکہ وہ خطا نہیں کریں گے، ان کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، ان کے سامنے جبریل امین آئے ہیں، ان سے مشورہ لینا، رائے لے لینا۔ ساری باتیں ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید خلیفہ بنا۔ یاد رکھیے گا اس بچے کو جو مدینے میں پیدا ہوا، جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، یاد رکھیے گا اس کو۔ یزید خلیفہ بنا، مگر یزید ہے کون؟ یزید امیر معاویہ کا بیٹا تو ہے، لیکن یہ وہ ظالم ہے۔ یہ میں بات ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو آج بھی یزید کی حمایت کرتے ہیں، جو آج بھی یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جو آج بھی یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز تاریخ کا بہت بڑا نام ہے، ان کی بارگاہ میں ذکر آ گیا یزید کا، تو ایک شخص نے امیر المومنین یزید رحمت اللہ علیہ کہہ دیا، غصے میں آ گئے، غضب میں آ گئے، اور جلاد کو بلا کے کہا جاؤ اس کو 20 کوڑے لگاؤ، اس نے یزید جیسے ظالم کو امیر المومنین کیسے کہہ دیا، وہ ظالم ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، رسول کے شہزادوں کو پیاسا ترسانے والے کو امیر المومنین کہا جائے گا۔ 20 کوڑے لگوائے حضرت عمر بن عبد العزیز نے، جس نے یزید کو امیر المومنین کہا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا دور ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید خلیفہ بنا، لیکن یہ ظالم وہ ہے، آپ کو غالباً یہ بات معلوم نہ ہو کہ اس کا ظلم کیا تھا۔ یہ وہ ظالم ہے کہ جس نے لوگوں سے زبردستی بیعت لینے کے لیے، بیعت یعنی اپنے آپ کو بادشاہ اسلام منوانے کے لیے
زبردستی کرسی پر بیٹھنے کے لیے اس ظالم نے 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے۔ یزید 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 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اس نے، اور 3 دن تک اس نے اپنے گھوڑوں سے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرایا، لید کرائی۔ مسجد نبوی وہ مسجد جس کو میرے نبی نے ہجرت کے بعد میں عائشہ کا حجرہ بعد میں بنایا، مسجد نبوی کو پہلے بنایا۔ وہ مسجد جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جو میری مسجد میں ایک وقت کی نماز پڑھے گا اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ وہ مسجد میرے نبی کی جس کے اندر ایک حصہ وہ ہے کہ جس کو ریاض الجنہ یعنی جنت کی کیاری کہا جاتا ہے۔ وہ مسجد کہ جس مسجد میں ایک چبوترا ہے جس کو اہل صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ وہ مسجد کہ جس مسجد کو بنانے میں میرے نبی نے اپنے جنتی ہاتھوں سے غارہ بنایا ہو، پتھر اٹھا اٹھا کے میرے نبی نے دیے ہو، کھجور کی چھال اٹھا اٹھا کے میرے نبی نے دی ہو، جس کو بنانے میں عمر بھی شامل ہو، علی بھی شامل ہو، عثمان غنی بھی شامل ہو۔ وہ مسجد کہ جس کی توسیع کی بات آ جائے تو عثمان غنی آس پاس کے سارے گھر خرید کے مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے نذرانہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ رسول کی مسجد کے جس مسجد میں پیغمبر خطبہ دیتے ہوں، اسلامی سلطنت کا سارا نظام جس مسجد سے چلتا ہو، جس مسجد میں عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہوں، یزید ظالم نے اس مسجد میں 3 دن گھوڑے باندھے، اذان نہیں ہوئی، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ یہ کارنامے ہیں یزید کے، 3 دن تک نماز نہیں ہوئی۔ مجھے بتائیے کیسے امیر المومنین کہا جائے گا جو اللہ کے گھر کو، اور وہ بھی خاص کر مسجد نبوی کو، مسجد نبوی آپ جانتے ہیں، مسجد نبوی اس اعتبار سے تو اہمیت کی حامل ہے کہ میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا، لیکن اس کی اہمیت میں 4 چاند اس لیے اور بھی لگ جاتے ہیں کہ اس کے دامن میں مصطفیٰ کا مزار موجود ہے، اس کے دامن میں گنبد خضرا موجود ہے، اس کے دامن میں ابو بکر صدیق کا مزار مبارک ہے، اس کے دامن میں عمر کا مزار ہے، اس کے آس پاس میں عثمان غنی کا، حضرت فاطمہ کا، رسول کے جانثاروں کی تمام قبریں موجود ہیں۔ اس اعتبار سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، مگر اس ظالم یزید نے 3 دن میرے نبی کی مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان گھوڑوں نے 3 دن لید کی، پیشاب کیا، گندگی کی مسجد کے فرش پر، مسجد نبوی کے اندر۔ یزید وہ ظالم ہے کہ جس نے 1000 سے زیادہ حضور کے صحابہ اکرام کو صرف بیعت لینے کی وجہ سے شہید کر دیا۔ 1000 سے زیادہ حضور کے صحابہ اکرام، صرف اس لیے کہ وہ مجھے بادشاہ مان لیں، صرف اس لیے کہ مجھے امیر مان لیں۔ لیکن آج جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں انہیں آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر یزید اس منصب کے لائق ہوتا تو صحابہ جنگ نہ کرتے، فوراً ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے، جو کہ صحابہ کا مزاج غرور کا مزاج نہیں تھا، تکبر کا مزاج نہیں تھا، انانیت کا مزاج نہیں تھا، دولت کا مزاج نہیں تھا، انا کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ تو اللہ کے نام پہ ہر جگہ جھکنے والے تھے، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز میں کمپرومائز کر لیتے تھے، اللہ کے نام پر، رسول کی مرضی پر۔ اگر یزید اس منصب کے لائق ہوتا تو صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پہ امامہ باندھتے، مگر یزید اس منصب کے لائق نہیں تھا، زبردستی لوگوں سے بیعت کرنے کی کوشش کی، اسی لیے نبی کے جانثاروں نے انکار کر دیا، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ 1000 سے زیادہ رسول کے صحابہ کو شہید کیا یزید نے۔ یزید وہ ظالم انسان ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کی دیوار کو توڑا۔ کس کو؟ خانہ کعبہ کی دیوار کو توڑا۔ یزید وہ ظالم ہے کہ اس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پھاڑا بھی ہے اور کعبے کے غلاف کو جلایا بھی ہے۔ اس نے حملہ کیا تھا کعبے کے اوپر، اس نے حملہ کیا تھا خانہ کعبہ پر،
تاکہ جتنے لوگ وہاں موجود ہیں وہ سب مر جائیں۔ کعبے کی دیوار ٹوٹ گئی، کعبے کا غلاف پھٹ گیا، کعبے کا غلاف جل گیا، یہ کارنامے تھے۔ اور بتاؤ، اس ظالم یزید نے جب یہ اپنا لشکر لے کے آیا تھا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، ذرا اندازہ تو لگائیے کہاں آیا حملہ کرنے؟ کہاں؟ مدینے پر۔ مدینے پر، وہ مدینہ کہ جس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا خبردار مدینے کی مٹی کی بھی بے ادبی نہ کرنا، نہ جانے کس جگہ میرے آقا کے قدم پڑ گئے ہوں۔ اس کی مٹی کی بھی بے ادبی نہیں کرنا، درختوں کو نہیں توڑنا، یہاں کی گھاس پھوس کی بے ادبی نہیں کرنا، نہ جانے کس جگہ سے میرے نبی گزر گئے ہوں، مصطفیٰ کے قدم پڑ گئے ہوں۔ حملے کے لیے آیا، اور 3 دن اس ظالم نے اپنے لشکر کے لیے مدینے کی ماں اور بیٹیوں کو حلال کر دیا کہ جس کا جس عورت بہن بیٹی سے دل چاہے اس کے ساتھ زنا کر لے، حلال ہے۔ یزید کے کارنامے ہیں یہ، یزید کے کارنامے۔ اپنے لشکر کے لیے 3 دن تک مدینے کی پاک باز عزت دار پردہ نشین وہ عورتیں کہ جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ان عورتوں کو حلال کیا لشکر کے لیے کہ جس کا جس عورت سے دل چاہے اس کو پکڑ کے زنا کر لے۔ 3 دن کے لیے مدینے کی عورتوں کو لشکر کے لیے حلال کیا۔ یہ کارنامہ ہے یزید کا۔ یزید وہ ظالم انسان ہے کہ جس نے اپنے دور حکومت میں ماں سے شادی کرنا حلال کر دیا۔ حیران ہو جائیں گے آپ سن کے، حیران۔ کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں ایسا جو ماں سے شادی کو حلال کر دے؟ کوئی ہو سکتا ہے ایسا جو بہن کے ساتھ شادی کو حلال کر دے؟ کوئی ہو سکتا ہے ایسا کہ جو اپنی جوان بیٹی سے نکاح کرنے کو جائز قرار دے دے؟ یہ کارنامہ ہے یزید کا، یہ یزید کا کارنامہ ہے۔ یزید نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شراب چھوڑی ہو۔ جب شاہی تخت لگتا لوگ وہاں آ کے بیٹھ جاتے اپنے فیصلے کرانے کے لیے، مسائل بیان کرنے کے لیے، تو یہ یزید کے کارنامے تھے کہ وہ اسی محفل میں شراب کے جام منگا کے خود بھی پیتا اور جتنے لوگ وہاں موجود ہوتے ان میں تقسیم کراتا کہ جشن مناؤ۔ یزید کا کارنامہ ہے۔ یزید نے زندگی میں کبھی پابندی کے ساتھ کوئی وقت کی نماز نہیں پڑھی، بے نمازی۔ یزید وہ ہے کہ جب جس کے ساتھ اس کا دل چاہتا زنا کر لیتا۔ یہ تمام خرابیاں تھیں۔ یزید کے بارے میں کتابوں میں ہے کہ اس کو جانور لڑانے کا اتنا شوق تھا کہ یہ بندروں کو منگا کے لڑاتا تھا۔ اس کو ناچ گانے کا شوق تھا، ناچنے والی مجرا کرنے والی عورتیں بڑی پسند تھیں، جو اس کی مجلس میں آ کے بڑی محفل میں ناچتی مجرا کرتی۔ ڈھول باجے والے بڑے پسند تھے۔ شباب و کباب میں زندگی گزارنے والا یہ فاسق و فاجر اس بات کا خواہش مند تھا کہ حسین میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں۔ آپ اندازہ لگائیے یزید کے ہاتھوں پر ہاتھ امام حسین نے کیوں نہیں دیا؟ یہ ہے لڑائی کی وجہ، یہ ہے لڑائی کی وجہ۔ اب اس پر آپ غور کیجئے، حسین نے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ ہے لڑائی کی وجہ۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ کہ یزید بے نمازی تھا، پہلی وجہ۔ امام حسین نے، سمجھ لیجئے گا، بہت اچھے سے سمجھ لیجئے گا اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں گے تو آپ صرف جمعے میں نہیں آئیں گے، مجھے یقین ہے چاہے سردی ہو یا گرمی ہو آپ فجر میں دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، چونکہ حسینیت یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے۔ میرے حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، خاندان کو شہید کرا دیا۔ پہلی وجہ یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دینے کی پہلی وجہ کہ یزید بے نمازی ہے، یزید بے نمازی ہے۔ دوسری وجہ یزید شرابی ہے۔ تیسری وجہ یزید زانی ہے، زنا کرتا ہے۔ چوتھی وجہ یزید ڈھول باجے ڈی جے ناچنے والی عورتیں مجرا کرنے والی عورتوں کے ساتھ رہ کے ان کے ساتھ رنگ رنگیلیاں مناتا ہے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر
میرے آقا حسین نے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا، لیکن اب آپ بتائیے حسین نے ہاتھ نہیں دیا اس لیے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، ڈھول باجے ڈیجوں میں رہتا ہے، اس لیے حسین نے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ اور آج حسین کے نام پر نعرہ لگانے والوں میں یہ چاروں کمیاں مکمل طور پر موجود ہیں۔ حسین نے ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں، نمازی نہیں ہے۔ میں اس کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دوں، مسلمانوں کا جانشین بنا دوں، امیر المومنین بنا دیا جائے؟ جو آدمی 5 وقت نماز پڑھ کے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کے بندوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ اللہ کا حق ہے نماز، نماز اللہ کا حق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس نے نماز پڑھی اس کے لیے نور ہے، جس نے نماز پڑھی اس کے لیے حجت ہے، جس نے نماز پڑھی اس کے لیے دلیل ہے، جس نے نماز پڑھی اس کے لیے کامیابی ہے، جس نے نماز پڑھی اس کی قبر اللہ روشن کر دے گا، جس نے پوری زندگی پابندی سے نماز پڑھی اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے گا۔ جو نماز پڑھ کے کام کے لیے جاتا ہے رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، نماز پڑھ کے گھر سے باہر نکلتا ہے حفاظت کے فرشتے ساتھ آ جاتے ہیں، نماز پڑھ کے گھر سے باہر نکلتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے لوگوں جو ایک وقت کی نماز ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک وقت کی نماز جو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے۔ ہم چھوڑ رہے نماز تھوڑی سی نیند کی وجہ سے، تھوڑے سے آرام کی وجہ سے، تھوڑے سے سکون کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے، فنکشن کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، گھومنے پھرنے کی وجہ سے۔ حالانکہ نماز کوئی دقت والی بات نہیں ہے، شادی میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، فنکشن میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، سفر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، جنگل میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ کوئی دشواری والا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ محلے کی مسجد میں نماز پڑھو، نہیں۔ میرے نبی نے اسی لیے فرمایا اے لوگو اللہ نے پوری زمین کو نمازی کے لیے مسجد بنا دیا ہے، جہاں چاہے مصلی بچھا کے نماز پڑھ لے، کوئی دشواری کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جان بوجھ کر نماز کا وقت ہے نماز پڑھ سکتا ہے، مسجد آ سکتا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کر سکتا ہے، اور ایسے وقت میں نماز چھوڑ دے جبکہ نماز پڑھ سکتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، آقا حسین یہی فرما رہے ہیں جو اللہ کا حق 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بندوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا پابندی سے، چونکہ میرے آقا حسین نے اسی وجہ سے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ بے نمازی ہے، آپ اندازہ لگائیے، بے نمازی ہے اسے منصب نہیں ملے گا، بے نمازی ہے اسے منصب نہیں ملے گا۔ آج ہمارے ہاں دیکھ لیجئے، ہمارے ملک ہندوستان، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، جتنے منصب بڑے بڑے ملیں گے سب بے نمازیوں کے پاس ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جتنے بڑے منصب ہیں سب بے نمازیوں کے پاس ہیں، جو نہ دین جانے، نہ اسلام جانے، نہ قرآن جانے، نہ رسول کی تعلیم جانے، نہ اسلام کا معاملہ جانے۔ نماز دعائے قنوت یاد نہیں، اتحیات یاد نہیں، نماز کی صورت یاد نہیں، نماز کی نیت یاد نہیں۔ ایسے لوگ ہمارے ملک میں ہیں اور سارے بڑے مرتبے اور منصب انہی کے پاس ہیں، مگر امام حسین کا مزاج یہ نہیں ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا میرے مصطفیٰ کی شریعت کا یہ مزاج ہے کہ چہرہ دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوگا۔ میرے نبی کی شریعت کا مزاج یہ ہے کہ خاندان دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوگا۔ میرے نبی کی شریعت کا مزاج یہ ہے پاور دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوگا۔ میرے نبی کی شریعت کا مزاج یہ ہے دولت دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمانے میں یہی مزاج دیا تھا، اے لوگوں جو جس منصب کے لائق ہے اس کو اسی منصب پر رکھو، جو جس منصب کے لائق نہیں ہے اگر اس منصب پر بٹھا دو گے تو آنے والے زمانے میں فتنے پیدا ہو جائیں گے، پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آقا حسین نے پہلی وجہ تھی حسین بے نمازی ہے، دوسری وجہ تھی حسین شرابی ہے۔ میں حسین کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا، کیوں؟ میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا، آقا حسین کا اعلان ہے، کیوں؟ شرابی ہے۔ حسینیت شراب سے دور رہنا ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا چونکہ وہ زانی ہے، زنا کرتا ہے۔ آج آپ دیکھ لو
ہمارے ہاں بڑے بڑے منصب ہیں لوگوں کے پاس میں، زنا کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ منصب دے دیے جائیں، خاندان دیکھ کے، رشتہ دار دیکھ کے، ریلیشن دیکھ کے، دوستی دیکھ کے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا یزید زانی ہے، اسی بنیاد پر اس کو مسلمانوں کا امیر نہیں بنایا جائے گا، مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بنایا جائے گا۔ اور یزید مجرا کرنے والی عورتوں کے ساتھ رہتا، اس کے محل میں، اس کی محفل میں ناچنے والی عورتیں آتی ہیں، ڈھول واجے ڈیجوں پہ تھرکنے والی عورتیں اس کے پاس رہتی ہیں، یہ مسلمانوں کا امیر نہیں بن سکتا۔ حسین کے جملوں پر غور کیجئے۔ آج تو کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، جب ڈھول باجے ڈی جے کی بات آ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم تو بجا لیں گے، دیکھیں ہمیں کون روکے گا، ہمارے یہاں شادی آنے دو، ہم تو بجا لیں گے، دیکھیں ہمیں کون روکے گا، ہمارے یہاں شادی آئے گی ہم تو بجائیں گے، ہم تو نہیں مانیں گے۔ نہ جانے یہ کہاں کہاں سے نئے نئے عالم آ جاتے ہیں، نئے نئے مسئلے لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کو میرے آقا حسین نے کربلا میں اٹھایا تھا۔ آقا حسین نے کربلا میں اس مسئلے کو اٹھایا تھا، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ڈھول باجے ڈی جے بجواتا ہے جو اسلام میں حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے، امیر ہو غریب ہو، امیر ہو غریب ہو، گورا ہو کالا ہو، یتیم ہو بیوہ ہو مسکین ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے حرام تو حرام برابر ہے، کسی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں دیکھ لیجیے آپ، ایک طرف حسین کا نعرہ دامن حسین نہیں چھوڑیں گے، دوسری طرف ہماری شادیوں میں ڈھول باجے ڈی جے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا ذرے کے برابر۔ باپ سے پوچھ لو بیٹے کا نام ہے، بیٹے سے پوچھ لو ماں کا نام ہے، ماں سے پوچھ لو دادا کا نام ہے، دادا سے پوچھ لو انکل کا نام ہے۔ کوئی اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ غلط کام حرام کام ہم نے کرایا، کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں محرم آتا ہے، وہ تو آپ دیکھ لو کہ کورونا کے حالات پرمیشن نہیں ہے، ورنہ اس زمانے میں بھی تعزیے تیار ہو گئے ہوتے، لاکھوں روپے کی پنی اور کاک لگا دیا گیا ہوتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور تعزیہ بنانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں، افسوس ہوگا آپ کو یہ بات سن کر، میں نے اپنی آنکھوں سے ہندوستان کے کئی علاقوں میں دیکھا ہے، جب تعزیہ نکلنے لگتا ہے تو تعزیے پہ جو ڈھول بجانے لوگ ہیں شرابیں پی پی کے آتے ہیں ڈھول بجانے کے لیے۔ سنی بات نہیں کر رہا ہوں، آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں آپ۔ حسین کی محبت میں تعزیے کے آگے پیچھے ڈھول بجاتے چلتے۔ یہ ڈھول کیوں بجا رہے ہیں آپ؟ مجھے بتائیے، ڈھول بجا کیوں رہے ہیں آپ حسین کی محبت میں؟ کیا ڈھول بجانا حسینیت ہے؟ ناچنا گانا حسینیت ہے؟ زمین پر پلٹے کھانا حسینیت ہے؟ لباس پھاڑنا حسینیت ہے؟ مجھے بتاؤ، امام حسین اور آپ کے خاندان کے سارے لوگ شہید ہوئے کس کے سامنے؟ آپ کے بیٹے بیمار عابد جن کا نام زین العابدین بھی ہے، ان کے سامنے شہید ہوئے۔ سب سے زیادہ غم کس کو ہوگا؟ ہمیں یا ان کے اپنے شہزادے کو جس نے کربلا میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سارا خونی منظر دیکھا ہو؟ کیا انہوں نے زندگی میں کبھی تعزیہ بنایا؟ کیا انہوں نے کبھی ڈھول بجایا؟ کیا کبھی انہوں نے 10 محرم کو ماتم کیا؟ کیا وہ زمین پہ اس طرح کپڑے پھاڑتے تھے؟ کبھی نہیں کیا۔ چونکہ کربلا میں، سن لیجئے گا سمجھ لیجئے گا، اور کسی کو اعتراض ہو تو میرے پاس آ بھی جائیے گا، دلیل بھی بتا دوں گا، میں ہوائی باتیں نہیں کرتا ہوں۔ کربلا میں ڈھول حسین کے خیمے میں نہیں تھا، یزید کے خیمے میں تھا۔ اور کیوں تھا یہ بات جانتے ہیں آپ؟ 22,000 کا لشکر جانتا تھا کہ تھوڑی دیر میں ان 3 دن سے بھوکے پیاسے لوگوں کو آدھا گھنٹے میں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ناچنے والی عورتیں آئی تھیں کہ جشن منایا جائے گا، ڈھول آئے تھے بجائے جائیں گے، اور یہ ساری تیاریاں شراب و شباب کی یزیدیوں کے خیمے میں تھیں۔ مجھے بتاؤ، فیصلہ تو یہیں سے ہو گیا کہ حسینیت کا نام ڈھول باجے بجانا نہیں، یہ تو یزیدیوں کا کام ہے۔ کسی زمانے میں ایمان والوں نے، آج بہت سارے لوگ نہ جانے کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں، یہ پیر فقیر، بہت سارے پیر فقیر نکل کے آ رہے ہیں، نئے تعزیوں کے حوالے دینے والے، نہیں محرم منایا جائے گا، محرم منانے کے یہ فائدے، محرم منانے کے یہ فائدے، ہمارے بزرگوں نے محرم منایا، ان بزرگوں نے محرم منایا۔ ہم محرم منانے سے انکار نہیں کرتے ہیں،
محرم منائیے، آپ شہادت کی محفل کیجئے، حسین کا شربت بنائیے، حسین کی شیرینی بنائیے، حسین کا تذکرہ کیجئے، غریبوں کو کھانا کھلائیے، روڈ پر سبیل لگائیے، یہ سارے جائز کام ہیں، کیجئے۔ ہمارا اختلاف تو آج کے زمانے میں مروجہ تعزیہ داری، وہ تعزیہ داری جہاں ڈھول ہوں، باجے ہوں، شرابیں ہوں، عورتیں آدمی ایک ساتھ محفل میں ہوں، مرد عورت، عورت مرد کے اوپر ہو، ہم ایسی تعزیہ داری کو ناجائز کہتے ہیں۔ اس میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے، یہ برا مانے گا وہ برا مانے گا، جس کو برا ماننا ہے مان لے، کسی کے برا ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ میرے آقا حسین نے کہا نہیں، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈھول باجے کی زندگی گزارنے والا ہے۔ یزید کے ہم نواؤں نے ایک حدیث تلاش کی، بڑی کوشش کی حدیث تلاش کرنے میں، کہ یزید کو جنتی ثابت کر دیں۔ کیا کریں؟ جنتی ثابت۔ ایک حدیث تلاش کی یزیدیوں نے، اور آج بھی کسی یزیدی کے پاس آپ بیٹھ جائیے، جو حدیث میں سنانے لگاؤں وہ یہی والی حدیث سنائیں گے آپ کو، کہ نہیں نہیں حضور کی حدیث ہے یزید جنتی۔ میرے نبی نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم۔ میرے نبی نے فرمایا جو شخص قسطنطنیہ پر، جو لشکر قسطنطنیہ پر، قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر جو لشکر پہلا حملہ کرے گا، مسلمانوں کا لشکر، اس کو فتح کرنے کے لیے میرے نبی نے فرمایا وہ لشکر بخشا ہوا ہے، جنتی ہے۔ یہ ہے تاریخ۔ میرے نبی نے فرمایا روم، قیصر کے شہر، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفورا لہم۔ میرے نبی نے فرمایا قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا پہلا لشکر جو حملہ کرے گا وہ جنتی ہے، بخشا ہوا ہے۔ اب اس پر حملہ کیا یزید نے، تو لوگوں نے کہا وہ جنتی، کیوں؟ چونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو قسطنطنیہ پر فتح کرنے کے لیے حملہ کرے گا وہ جنتی ہے۔ زیادہ گاڑی باتیں تو نہیں ہو رہی، سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ یا ٹاپک چینج کروں؟ سمجھ آ رہی ہیں؟ جو یزید کو جنتی کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے کہ یزید جنتی کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے نبی کی ایک حدیث ہے، بہت سمپل میں سمجھ لیجیے۔ انہوں نے کہا یزید جنتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جو قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرے گا فتح کرنے کے لیے، میرے نبی نے کہا وہ بخشا ہوا ہے، اور حملہ کیا یزید نے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید جنتی ہے۔ اب آئیے تاریخ میں کتابیں اٹھا کر دیکھیے، یزید کے بارے میں ہے کہ یزید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، جو لشکر گیا حملہ کرنے کے لیے اس میں شریک رہا، مگر یزید کے بارے میں 4 قول ہیں۔ پہلا قول کہ یزید جس زمانے میں لشکر نے حملہ کیا اس میں یزید تھا، لیکن وہ حملہ ہوا سن 49 ہجری میں، یہ ہے پہلا قول۔ دوسرا قول ہے کہ جس لشکر نے حملہ کیا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے، جس میں یزید شریک تھا، وہ حملہ ہوا سن 52 ہجری میں، دوسرا قول۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جس لشکر نے قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کیا اس میں یزید شامل تھا، مگر وہ حملہ ہوا سن 53 ہجری میں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے جو حملہ ہوا جس میں یزید شامل تھا، وہ حملہ ہوا سن 55 ہجری میں، یعنی 49 ہجری سے لے کر 55 ہجری تک کے قول ہیں کہ 49 سے لے کے 55 تک کسی میں یزید شریک رہا۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ سن 49 ہجری سے 55 ہجری تک جتنے حملے ہوئے ان میں شریک تھا۔
تو انہوں نے کہہ دیا، کتابوں میں دلیل موجود ہے کہ سن 49 ہجری سے لے کے 55 ہجری تک جو لشکر گیا فتح کرنے کے لیے، اس میں یزید موجود تھا۔ ہم نے کہا سنیے، اس سے پہلے ایک تاریخ اور ہے، سن 46 ہجری میں ایک حملہ ہوا، 46 ہجری میں، اور وہ حملہ کرنے والے سپہ سالار تھے خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن، ان کے ساتھ تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ سن 46 ہجری میں عبد الرحمن کا انتقال ہوا، خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن، سن 46 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے انتقال سے پہلے حملہ کیا۔ اب یا تو 46 ہجری میں کیا ہوگا یا 45 ہجری میں کیا ہوگا، تو یزید نے حملہ کیا 49 ہجری میں، یزید سے پہلے لشکر نے حملہ کیا 45 یا 46 ہجری میں، اور میرے نبی نے ایک جملہ خاص کیا تھا، پہلا لشکر جو حملہ کرے گا وہ جنتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ پہلے لشکر میں یزید شامل نہیں تھا، اس لیے یزید کو جنتی کہنے والوں تمہاری دلیلیں کمزور ہیں۔ پہلا لشکر خالد بن ولید کے بیٹے، وہی خالد کہ جنگ میں جب ٹوپی گرتی ہے تو جان کی پرواہ کیے دوڑتے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہزاروں ٹوپیاں پاس ہیں، آخر کیا ہے تمہاری ٹوپی میں جو دوڑتے ہوئے ٹوپی لینے کے لیے جاتے ہو؟ خالد بن ولید کہتے ہیں میں جنگیں جیتتا تو ہوں مگر بازو کی طاقت کی بنیاد پر نہیں، میری ٹوپی میں مصطفیٰ کریم کے سر کا بال موجود ہے، اس کی برکت ہے کہ جہاں چلا جاتا ہوں اللہ میدان کو فتح فرما دیتا۔ خالد بن ولید کے بیٹے کون ہیں؟ عبد الرحمن۔ سن 45 سے 46 ہجری میں انہوں نے قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کر کے دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ حدیث تیرے بارے میں۔ اور یزید کے بارے میں میرے نبی کا علم غیب دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ارشاد فرمایا تھا، اولو رجل یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں پہلا شخص، اول رجل من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں پہلا شخص ہوگا، میری امت میں وہ پہلا شخص ہوگا، بنی امیہ قبیلے سے ہوگا، جو میری سنت اور میرے طریقے کو بدل دے گا، اس کا نام یزید ہوگا۔ نبی نے فرمایا اپنے زمانے میں، میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں میرے بعد میں بنی امیہ جو قبیلہ ہے اس میں کا ایک شخص ہوگا جو میری سنت میرے طریقے کو بدلے گا، جو اسلام کے نظام کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اس کا نام یزید ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو ابو ہریرہ نے ہاتھ اٹھا لیے بارگاہ الہی میں، اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان۔ ابو ہریرہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ مجھے سن 60 ہجری سے اور لڑکوں کی حکومت پہلے سے موت عطا فرما دے، کیونکہ میرے نبی کا اشارہ تھا 60 ہجری میں یزید آ جائے گا۔ ابو ہریرہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس بدبخت کے بادشاہ بننے سے پہلے مجھے موت نصیب فرما دے، کیونکہ میں اس ظالم کے دور کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں کہ جس ظالم کے زمانے میں مسجد نبوی کو گندہ کر دیا جائے، جس ظالم کے زمانے میں کعبے کے خلاف کو جلا دیا جائے، جس ظالم کے زمانے میں کعبے کی دیوار توڑ دی جائے، جس ظالم کے زمانے میں مدینے کی پاک باز عورتوں کو حلال کر دیا جائے، جس ظالم کے زمانے میں حسین کو بھوکا رکھا جائے، جس ظالم کے زمانے میں عباس کے بازو کاٹے جائیں، جس ظالم کے زمانے میں حضرت زینب کی چادر چھینی جائے، جس ظالم کے زمانے میں حسین کی عورتوں کے خیموں کو آگ لگا دی جائے، اے اللہ میں اس وقت کے آنے سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، اس وقت کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ دعا کر رہے ہیں بارگاہ الہی میں، اے اللہ مجھے اس وقت کے آنے سے پہلے موت نصیب فرما دے۔ اب وہی شخص جب یزید تخت پر بیٹھا، اس نے سب سے پہلے، چونکہ یہ بات آپ جانتے ہیں، جب آپ
کچھ غلط کرنے والے ہوتے ہیں، جب آپ کچھ غلط کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں غلط لوگ جتنے ہیں میری حمایت کر دیں گے، مگر کہیں نہ کہیں ڈر آپ کو اس وقت بھی ہوتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ نہیں مانیں گے، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے پہلے اچھے والوں سے ہاں کرا لو، یہ ہاں کر دیں گے تو کام آسان ہو جائے گا۔ یزید جیسے ہی تخت پر بیٹھا تو یزید نے سب سے پہلے مدینہ شریف کے اندر گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا اور کہا، ولید سب سے پہلے میری مدینے کے لوگوں سے بیعت لو، لیکن بیعت لینے میں یاد رکھنا عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی، ان 3 لوگوں سے پہلے بیعت لو، چونکہ وہ جانتا تھا یزید سب کر دیں مگر یہ نہیں کریں گے، یہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کسی زمانے میں چونکہ حسین ابن علی اس نبی کے نواسے ہیں جو 313 تھے مگر 1000 کے سامنے ڈٹے تھے، کہا تھا جان دے دیں گے مگر ابو جہل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ جانتا تھا یزید حسین ابن علی ہیں، آخر میری حمایت کیسے کریں گے جن کے اپنے گھر میں قرآن نازل ہوا ہو، جن کے اپنے گھر میں جبریل امین آئے ہو، جن کے اپنے گھر میں اللہ کا حکم آیا ہو، جن کے اپنے گھر میں اللہ کا پیغام آیا ہو، آخر وہ میری حمایت کیسے کریں گے؟ کہا نہیں، سب سے پہلے ان سے مطالبہ کیا جا بیعت کریں، بیعت کریں تو ٹھیک ہے عزت دی جائے گی، اور اگر بیعت نہ کریں تو ان تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ شام کے وقت میں ایک بلانے والا آیا گورنر کے پاس سے، ولید نے، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، بھیجا اس شخص کو آقا حسین کو بلانے کے لیے گورنر ہاؤس میں۔ آقا حسین گئے، کہا آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ملک شام میں امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید خلیفہ بن گیا ہے، اور یزید نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ سے بیعت لوں، آپ بیعت کریں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو قتل کیا جائے۔ یہ یزید کا حکم نامہ میرے پاس آیا ہے، اور اسی وقت میں ولید نے اپنے دوست مروان بن حکم کو بلایا۔ اب میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک بچے کو بارگاہ رسول میں لایا گیا تھا، میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ کھجور چبا کے اس کے منہ میں رکھ دیں اور اس کے لیے دعا فرما دیں۔ میرے نبی نے فرمایا هو الوزغ ابن الوزغ، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے کریم آقا نے کسی کو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ کیوں کہا، مگر آج جو لوگ موجود تھے انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے نبی نے اپنے دور میں دیکھ لیا تھا کہ اس کا بیٹا کس زمانے میں اپنا رنگ دکھائے گا۔ جس وقت میں امام حسین کو بلایا اسی وقت میں مروان کو بلایا، جس کو میرے بیٹے نے کہا دعا نہیں کروں گا، کھجور اس کے منہ میں نہیں ڈالوں گا، وہی تھا جس کا نام مروان رکھا گیا۔ اور یہ ولید کا دوست تھا، بلایا اس کو اپنے قریب میں۔ ولید نے کہا حسین آ رہے ہیں تمہارے پاس، آ رہے ہیں، مطالبہ کرنا بیعت کا، بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ یہیں ان کو گورنر ہاؤس میں قتل کر دیا جائے۔ مشورہ کس کا؟ یہ مروان بن حکم، مروان حکم کا بیٹا، اس کا باپ کا نام ہے حکم اور اس کا نام ہے مروان۔ یہی وہ بچہ ہے جس کو میرے نبی نے نہ دعا دی نہ اس کے منہ میں کھجور چبا کے میرے نبی نے رکھی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، پتہ نہیں کس زمانے میں رنگ بدل دے۔ میرے نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی جب میرے شہزادے پہ مصیبت کا وقت آئے گا تو اس کے قتل کا مشورہ دینے والا یہی ظالم ہوگا۔ اس کا باپ حکم جانتے ہو آپ، میرے نبی نے اتنا برا انسان تھا اس کا باپ حکم کہ میرے نبی نے اسے مدینے سے شہر بدر کر دیا تھا، نکال دیا تھا مدینے سے، میرے نبی نے نکال دیا تھا۔ اس نے مشورہ دیا، لیکن جو لوگ آج موجود تھے اور جو اس دن موجود تھے وہ سمجھ گئے کہ نبی نے دعا کیوں نہیں کی تھی۔ اللہ والوں کی بات، بزرگوں کی بات، نبیوں کی بات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ انتظار کیجئے کہ اگر آج کوئی بات کہی ہے تو اس کا جواب ضرور آئے گا آنے والے زمانے میں۔ جنہوں نے اس زمانے میں دیکھا سمجھ میں نہیں آئی، مگر جو آج موجود تھے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ میرے نبی نے کیوں کہا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اس نے کہا حسین کو قتل کر دو اگر نہ مانے۔ آقا حسین نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی جس کے پیچھے لوگ چلتے ہوں، جو ایک امام اور مقتدی کی حیثیت رکھتا ہو، آخر میں
بند کمرے میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ تو میں بیعت لینی ہے، مدینے کے تمام لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کرو، مدینے سے بیعت کا مطالبہ کرنے کے بعد میں سب کے ساتھ مجھ سے بھی مطالبہ کرنا، پھر دیکھا جائے گا بیعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ امام حسین گئے تھے اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کے، دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا گورنر ہاؤس کے، کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے، حالات ناساز ہو جائے تو تم اندر آ جانا، اور آواز ہلکی رہے تو تم باہر ہی رہنا۔ امام حسین باہر آئے، نکلنے کے بعد میں امام حسین اپنے گھر پہ آئے، اور امام حسین سمجھ گئے کہ اب یزید کا فتنہ شروع ہونے والا ہے۔ آقا حسین نے واپس آتے گھر والوں سے کہا تیاری کرو، ہمیں رات میں مدینے کو چھوڑنا ہے۔ مگر مروان نے کہا گورنر ہاؤس میں، کہ ولید میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا حسین کو جانے مت دو، قتل کر دو، اس لیے کہ یہ حسین یہاں سے نکل کے چلے گئے تو یہ ایک لشکر تیار کر لیں گے، پھر ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ولید کے دل میں اہل بیت کی محبتی کا ظالم مروان تو مجھ سے ایسا کام کرانا چاہتا ہے، اللہ کی ذات کی قسم ہے اگر دنیا کا سارا مال میرے ہاتھوں میں رکھ دیا جائے پھر بھی مصطفیٰ کے شہزادے کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگوں گا نہیں۔ منصب چھوڑ سکتا ہوں، دولت چھوڑ سکتا ہوں، مگر شہزادے رسول کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا۔ اگر شہزادے رسول کی شان میں گستاخی کر دوں گا تو اللہ میری آنے والی پوری نسل کو تباہ و برباد کر دے گا۔ حسین ہے یہ حسین جن کے لیے جنت سے لباس آئے ہیں، گستاخی نہیں کرنا۔ آقا حسین اپنے گھر پہ گئے، گھر کی عورتوں کو مشورہ دیا، حالات یہ ہیں، سچویشن یہ ہے، تیاری کر لو، ہمیں رات کو سفر کرنا ہے۔ میرے آقا حسین نے تیاری کی، اور تیاری کے بعد میں آقا حسین رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا نبی کا انتقال اسی جگہ پر ہوتا ہے، نبی کا انتقال اسی جگہ پر ہوتا ہے جو جگہ نبی کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے نبی کو سب سے زیادہ مدینہ پسند ہے، اسی لیے میرے نبی کا مزار مدینے میں ہے۔ وہ مدینہ کہ جب تک میرے نبی مدینے میں نہیں آئے تھے اس وقت تک مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کی جگہ، جنات کی جگہ، بھوتوں کی جگہ، پریشانیوں کی جگہ، مصیبتوں کی جگہ، کوئی مدینے سے گزرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ مگر یہ مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے، نبی کے قدم پڑ گئے ہیں تو پوری دنیا کا ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یہ مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے کہ آج دنیا کا ہر انسان مدینے جانے کی تمنا اپنے دل میں لیے ہوئے بیٹھا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں میرے آقا حسین حاضر ہوئے، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا آقا آپ جانتے ہیں دنیا کے سارے شہروں میں سب سے زیادہ مجھے اگر کوئی شہر پسند ہے تو وہ مدینہ ہے۔ یا رسول اللہ یہی وہ مدینہ ہے کہ جس میں میرا بچپن گزرا ہے، یہ وہ مدینہ ہے یا رسول اللہ کہ جس مدینے کی گلیوں میں میں نے آپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے۔ یا رسول اللہ یہی وہ مدینہ ہے کہ جس مسجد میں آپ نے میرے لیے سجدہ لمبا کر دیا تھا۔ اے میرے آقا یہ وہ مدینہ ہے کہ جس مدینے میں آپ مجھے اپنے سینے سے لگا کے کبھی میری پیشانی کو چومتے تھے، کبھی میرے سر کو چومتے تھے، کبھی میرے ہاتھوں کو، کبھی میرے رخسار کو چومتے تھے۔ اے میرے نانا یہ وہ میرا مدینہ ہے کہ جس مدینے میں عید کے دن ضرورت پڑی تھی تو آپ نے ہمارے لیے جنت سے کپڑے منگائے تھے۔ یا رسول اللہ اے میرے نانا یہ آپ کا وہ مقدس شہر ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان اس شہر میں آنے کی تمنا کرے گا۔ یا رسول اللہ یہ وہ مدینہ ہے کہ جب لوگوں نے آپ کو مکے میں ستایا تھا تو آپ ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے، مگر یا رسول اللہ آج آپ کا شہزہ مدینے سے اسی مکے میں ہجرت کر کے جا رہا ہے جہاں سے آپ کو نکالا تھا۔ رو رہے ہیں، مزار رسول پر حاضر ہیں، تڑپ رہے ہیں، رسول کے مزار سے چمٹ چمٹ کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ اللہ اکبر، کیسا وقت رہا ہوگا، کیسے حالات رہے ہوں گے۔ یہ تو مصیبت جس کے سر پہ آتی ہے وہی جانتا ہے۔ والدہ کی قبر پر حاضر ہوئے، اے میری ماں آپ میری وہ ماں ہیں، غریبی کے زمانے میں بھی کبھی آپ نے ہمیں غریبی کا احساس نہ ہونے دیا، کھانا نہیں تھا آپ نے لقمہ ہمارے منہ میں دیا، اپنے پیٹ سے پتھر باندھ لیا، لباس نہیں تھے پھٹا لباس آپ نے پہنا، مگر عالی شان لباس آپ نے ہمیں پہنایا۔ اے میری ماں آج آپ کے والد کی امت کے لوگوں نے میرے اوپر مدینے کی زمین کو تنگ کر دیا ہے، میرے دل میں
جب خواہش ہوتی تھی آپ کے مزار پہ آ جاتا تھا. میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ کے روضے کو چھوڑ کے جاؤں گا, آپ کے مزار کو چھوڑ کے جاؤں گا, آپ کی تربت کو چھوڑ کے جاؤں گا. حسین کے دل پہ زندگی میں جب غم ہوتا تھا تو اے میری ماں فاطمہ آپ کے مزار کے قریب آ کے بیٹھ جاتا تھا, سلام کرتا تھا, تھوڑی دیر آنکھوں سے آنسو بہا لیتا تھا, دل کا حال آپ کے مزار پہ بیان کر دیتا تھا, تو میرے دل کو تھوڑی سی تسلی مل جاتی تھی, میرے غم تھوڑے سے ہلکے ہو جاتے تھے. مگر اے میری ماں, آج امت کے لوگوں نے میرے سر پر زمین کو تنگ کر دیا, مجبوری میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اے میری ماں, دل تو نہیں کرتا ہے آپ کے مزار کو چھوڑتے ہوئے, مگر میرے لیے مجبوری ہے. سلام کیا. رات کے پہر میں امام حسین تشریف لائے, تیار ہیں سب. امام حسین کی ایک بیٹی کے بارے میں کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کی ایک بیٹی تھی صغرا, جن کا نام ہے, بیمار تھی. امام حسین نے ان کو سمجھا کر روکنے کی کوشش کی, قدم پکڑ لیے اپنے والد گرامی کے. اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو خدا کے لیے معاف کر دیں. میں اگر بیٹھنے کے لیے اونٹ نہیں ہے تو میں کربلا تک پیدل چلنے کے لیے تیار ہوں. راستے میں آپ سے شکوہ نہیں کروں گی, نہ کھانا مانگوں گی, نہ پانی مانگوں گی, کسی چیز کا میں آپ سے مطالبہ نہیں کروں گی, مگر اللہ کے لیے مجھے یہاں بے یار و مددگار چھوڑ کے نہ جائیں. مجھے صبح صبح جب دل چاہتا ہے تو آپ کی انگلی پکڑ کے اپنے آنگن میں گھوم لیتی ہوں. اے میرے بابا جان, آپ کے بعد میرے سر پہ ہاتھ کون رکھے گا, آپ کے بعد مجھے سینے سے کون لگائے گا, آپ کے بعد میری تکلیفوں کو کون دیکھے گا, میں بیمار ہوں مجھے پانی کون دے گا, میری طبیعت کون پوچھے گا. آپ میرے چھوٹے سے بھائی علی اصغر کو لے کے چلے جا رہے ہیں. میرا دل کبھی دکھ جاتا ہے, کبھی پریشان ہوتی ہوں. دل کو بہلانے کے لیے 6 مہینے کے علی اصغر کو, چھوٹا سا بچہ ہے میرا بھائی, کبھی اس کو جھولا جو ہے کہ دل بہلا لیتی ہوں. میرا چھوٹا سا بھائی علی اصغر ہے, میرے دل کے بڑا قریب ہے. میں اپنی دل کی باتیں اس سے کرتی ہوں, وہ دل کی باتیں مجھ سے کرتا ہے. وہ مجھ سے بڑا گدا ہوا ہے, میرے قریب آ جاتا ہے, میرے سینے سے لگ جاتا ہے. آپ مجھے چھوڑ کے کس کے سہارے پہ جا رہے ہیں, یہاں کون پانی اور دوائی کا انتظام کرے گا. میرے آقا حسین نے فرمایا, بیٹی صغرا تمہیں معلوم ہے ہمارے سامنے جتنی مصیبتوں کے پہاڑ آنے والے ہیں, اگر وہ پہاڑ دنیا کے کسی طاقت کے سامنے آ جائیں وہ طاقتیں بکھر جائیں گی, مگر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. اے میری بیٹی, تم بیمار ہو, چند قدم چلنے کے بعد تمہارے حوصلے دم توڑ دیں گے. اے میری بیٹی, بخار کے عالم میں تم زیادہ دور چل نہ سکو گی, تم جا نہیں پاؤ گی. اے میری بیٹی, میری شہزادی, تمہیں معلوم نہیں ہے ہم جس سرزمین پہ جا رہے ہیں وہاں سب ہمارے دشمن ہیں. کوئی راستے میں پلکیں بچھانے والا نہیں ہے, بلکہ راستے میں کانٹے بچھانے والے لوگ ہیں. وہاں نہ پانی ملے گا, نہ کھانا ملے گا, نہ گھر ملے گا, نہ آرام ملے گا, نہ چین ملے گا, نہ سکون ملے گا, کوئی عیش و آرام کی زندگی نہ ملے گی. اے میری بیٹی, تم بیمار ہو, تم تھوڑے دن گھر پہ آرام کرو. جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو تمہارے بھائی علی اکبر کو بھیجوں گا تمہیں لینے کے لیے. اپنے بھائی علی اکبر کے ساتھ تم واپس آ جانا. اللہ اکبر. مگر کیا معلوم تھا علی اکبر کے چہرے کو, اے صغرا آخری بار دیکھ لو. علی اکبر تیری نگاہوں کے سامنے چاہتا تو ہے, مگر اب زندگی میں تجھے یہ 18 سال کا جوان بھائی کبھی دیکھنے کو نہ ملے گا, کبھی اس کے چہرہ تجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوگا, کبھی اس کا چہرہ تیری نگاہوں کے سامنے نہیں آئے گا. کیا معلوم تھا کہ آج زندگی میں آخری بار اپنے بھائی کے چہرے کا دیدار کر رہی ہوں. اب زندگی میں کبھی علی اکبر کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا, اب کبھی اپنے بھائی علی اصغر کو چہرے سے لگانا قریب نہیں ہوگا. زینب کے قریب گئی, دامن کو پکڑ کے مچل گئی. اے میری پھوپھی جان, آپ تو جانتی ہیں میرے دل میں کبھی خواہش ہوتی ہے تو میں اپنے دل کی بات آپ سے کہہ لیتی ہوں. اور میرے بابا حسین دنیا میں کسی کی بات مانے نہ مانے ٹال دیں, مگر اے پھوپھی جان, آپ ان کی بہن ہیں, میرے بابا حسین آپ کی بات کبھی نہیں ٹالتے. خدا کے لیے میرے والد کی بارگاہ میں جا کے سفارش کر دیں کہ مجھے ساتھ لے چلیں. آنکھوں میں آنسو آ گئے, قافلہ رو رہا ہے, سسک رہا ہے. چھوٹی سی بچی بیمار صغرا کی للکار سننے کے بعد میں آنکھوں میں آنسو آ گئے, دل دہل گئے, قافلے میں کوہرام مچ گیا. آخر اس بیمار بچی کو سمجھائیں تو سمجھائیں کیسے, اس کا دل رکھیں تو رکھیں کیسے, اور ساتھ بھی لے جانے کی نوبت نہیں ہے. اپنی زبان میں رو رو کے فریاد کر رہی تھی, کربلا تک میں پیدل چلوں گی, تم سے کوئی سواری نہ لوں گی. جب بھی دل گھبرائے گا میرا دیکھ لوں گی میں اصغر کا چہرہ, میں اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ کے اپنے بات کو مان لوں گی.
زینب نے سمجھا دیا بیٹی تمہارے والد کا حکم تمہارے لیے کافی ہے، مصیبت کا وقت ہے۔ آخر میں اپنے بھائی علی اکبر کے دامن کو جا کے پکڑ کے کہتی ہیں بھائی، ایک بھائی زندگی میں بہن کی کبھی کسی بات کو رد نہیں کرتا ہے، ایک بھائی ہے جو بہن کی تمنا سنتا ہے، بھائی ہے جو بہن کی آرزو سنتا ہے، بھائی ہے جو بہن کی دل کی سنتا ہے، بھائی ہے جو بہن کی آرزو پوری کرتا ہے، بھائی ہے جو بہن کی سفارش پوری کرتا ہے، بھائی ہے جو بات سن لیتا ہے۔ اے میرے بھائی، میں نے آج تک زندگی میں آپ کی بارگاہ میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا، آج آپ کی بارگاہ میں فریادی بن کے آئی ہوں۔ آپ رسول کے شہزادے ہیں، وہ نبی کے جس کے در پہ مانگنے والا دشمن بھی آیا تو خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں کیا۔ اے میرے بھائی، میں آپ کے در پہ بہن بن کے نہیں سوالی بن کے آئی ہوں۔ کیا سوالی کو بھیک نہ ملے گی؟ کیا سوالی کے دامن کو خالی واپس کیا جائے گا؟ اے میرے بھائی، خدا کے لیے مجھے ساتھ لے چلے، مدینے میں مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جائیں۔ یہاں کون میری فریاد کو سننے والا ہے؟ کون میری خبر گیری کرنے والا ہے؟ کون مجھے سینے سے لگانے والا ہے؟ اے میرے بھائی، آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، ضرورت ہوگی میں پانی لا کر آپ کو دوں گی، میں آپ کی خواہش پوری کروں گی، بھائی روئے گا اس کو سنبھالوں گی۔ آپ سب کے سب اگر سواری کی کمی ہے، اونٹوں پہ سوار ہو جانا، یہ اکیلی سغرا ہوگی جو قافلے کے پیچھے پیچھے پیدل چلے گی، سواری آپ سے نہیں مانگے گی، پیروں میں چھالے پڑ جائیں گے مگر شکوہ نہیں کروں گی، میرے پیر ڈگمگانے لگیں گے مگر آپ سے فریاد نہیں کروں گی، مگر خدا کے لیے مجھے مدینہ چھوڑ کے نہ جائیں، مجھے ساتھ لے چلیں۔ آقا حسین فرماتے ہیں بیٹی، میں تمہارے لیے تمہارے بھائی علی اکبر کو بھیجوں گا۔ اللہ اکبر! لیکن کیا معلوم تھا کہ سغرا زندگی میں آخری بار علی اکبر کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ آج کے بعد علی اکبر کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، آج کے بعد عباس کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، آج کے بعد اپنے چھوٹے سے بھائی علی اصغر کو سینے سے لگانے کا موقع نہیں ملے گا، آج کے بعد پھوپھی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر! امام عالی مقام اپنے پورے قافلے کو لے جانے کے بعد راتوں رات سفر کرتے ہوئے مکہ شریف تشریف لے گئے۔ آپ جانتے ہیں کتنا عجیب وقت ہے، ایک زمانہ وہ تھا کہ ان مکے والوں نے اللہ کے رسول کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا تھا، راتوں رات میرے نبی مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور آج وہ وقت ہے کہ نبی کا نواسہ مدینے سے ہجرت کر کے مکے جا رہا ہے۔ کیا عجیب انداز ہوگا میرے آقا حسین جب مدینے سے نکل رہے ہیں، مدینے سے جیسے ہی نکلے دور کھڑے ہو کے دوبارہ سے دیکھتے ہیں کوئی جگہ جب ہمیں زیادہ پسند ہو، اس جگہ سے ہم رخصت ہونے لگ جاتے ہیں تو مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اس جگہ کو، بار بار دیکھتے ہیں، حسرت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، تمنا کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ میں سے جتنے لوگ حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، انہیں یاد ہوگا جب ہم مدینے سے واپس آتے ہیں، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کوہرام مچ جاتا ہے۔ لوگ جب واپس آتے ہیں حج کر کے، عمرہ کر کے، اللہ اکبر، عالم یہ ہوتا ہے لوگ سسک رہے ہوتے ہیں، لوگ بلک رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، ہر ایک کی تمنا یہی ہوتی ہے کاش مدینے میں اور رہنے کا موقع مل جاتا۔ کسی کا دل نہیں چاہتا ہے مدینے کو چھوڑنے کے لیے، کسی کا دل نہیں چاہتا ہے گنبد خضرا کو چھوڑنے کے لیے، کسی کا دل نہیں چاہتا ہے مصطفیٰ کے دیار کو چھوڑنے کے لیے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ ارے حسین، اللہ اکبر، حسین تو اپنی سرزمین سے جا رہے ہیں، مدینے سے ذرا باہر نکلے، قافلہ ساتھ میں ہے، حسین نے پورے قافلے نے دوڑ کے دوبارہ سے گنبد خضرا کو دیکھا، دل پگھل گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ، میں نے زندگی میں کبھی نہ سوچا تھا کہ مدینے کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا آپ کے دیار کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، میں نے زندگی میں کبھی نہ سوچا تھا آپ کی قبر کو چھوڑ کے جاؤں گا، میں نے زندگی میں کبھی نہ چھوڑا تھا آپ کے مزار سے دور ہو جاؤں گا۔ یا رسول اللہ، یہ جگہ اس کائنات میں میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ یا رسول اللہ، میرا بچپن یہیں پہ گزرا ہے، فاطمہ کی قبر یہیں پر ہے، خدیجہ کی قبر یہیں پر ہے، آپ کی قبر یہیں پر ہے، ابو بکر کا مزار یہیں پر ہے، عمر کا مزار یہیں پر ہے، سارے مزارات یہیں پر ہے، میرا بچپن یہیں پر ہے۔ آپ نے انگلی پکڑ کے چلایا، مدینے کی گلیاں ہیں، آپ نے سینے پہ بٹھایا، مدینے کی گلیاں ہیں۔ ہاں ہاں یا رسول اللہ، مجھے وہ دن یاد ہے کہ جس دن آپ رات کے سناٹے میں مجھے کاندھوں پر بٹھا کے چلے تھے، ایسے عالم میں آپ نے میرے اوپر چادر ڈال دی تھی، چادر ڈال کے آپ گلی میں نکلتے جا رہے تھے، سامنے سے ابو بکر آ گئے تھے، ابو بکر نے چادر کو ہٹا کے دیکھا تھا، یا رسول اللہ چادر کے اندر کون سی چیز موجود ہے؟ جب انہوں نے دیکھا حسین نبی کے کاندھوں پہ سوار ہے، ابو بکر نے کہا تھا یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی ملی ہے حسین کو، تو حسین کے نانا نے کہا تھا ابو بکر سواری دیکھ رہا ہے، یہ بھی دیکھ لے کہ سوار ہونے والا جنتی جوانوں کا سردار ہے۔
میرے نبی نے فرمایا سواری مت دیکھ، یہ بھی دیکھ لے سوار ہونے والا کون ہے۔ یا رسول اللہ مجھے ساری چیزیں یاد ہیں، مگر آج آپ کی امت کے لوگوں نے میرے اوپر مدینے کی زمین کو تنگ کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ میں مجبوری میں مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ راتوں رات سفر کرتے ہوئے مکہ شریف پہنچے۔ آپ جب مکہ پہنچے، آپ مکے کے لیے روانہ ہوئے شعبان کے مہینے میں، اور 1 رمضان کو یہ خبر جس طرح مدینے میں آئی کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، سیم یہ خبر کوفہ بھی پہنچی کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کوفہ وہ سرزمین ہے کہ جو حضرت علی کا دارالحکومت تھا۔ حضرت علی دارالخلافت کوفہ میں قائم کیا، تو لوگ علی سے پہلے ہی سے محبت کرتے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو چونکہ وہ علی سے محبت کرتے تھے، کہیں نہ کہیں ان کے دل میں امیر معاویہ کی طرف سے بغض تھا، تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے میٹنگ کی، میٹنگ کرنے کے بعد کہا اب بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنا امام حضرت علی کے شہزادے امام حسین کو بنا لیں۔ میٹنگ ہونے لگی، دعوت دی جائے، دعوت نامہ تیار کیا جائے، حسین کو آنے کی دعوت دی جائے تاکہ امام حسین تشریف لے آئیں۔ امام حسین کے آنے کی جب میٹنگ ہونے لگی، ایک شخص جو اہل بیت سے محبت رکھتا تھا اس مجمع میں کھڑا ہو گیا۔ ہونے کے بعد اس نے کہا اے کوفہ کے لوگوں مجھے ایک بات تو بتاؤ، حسین کو بلا تو رہے ہو مگر خدا کے لیے دغا نہیں کرنا، حسین کو بلا تو رہے ہو مگر حسین کو دھوکہ نہیں دینا، حسین کو بلا تو رہے ہو مگر حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، حسین کو بلا تو رہے ہو مگر غداری نہ کرنا۔ سب نے کہا نہیں نہیں، ہم حسین کے نام پہ جان دینے والے ہیں، ہم حسین کے حکم پہ جان دینے والے ہیں، ہم حسین کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں بادشاہ اسلام مانیں گے۔ سارے لوگوں نے مل کے ایک خط لکھا اور کہا آقا حسین اب ہمارے یہاں کوئی امام نہیں ہے، کوئی ہمیں دین سکھانے والا نہیں ہے، کوئی ہماری سرپرستی کرنے والا نہیں ہے۔ آقا حسین کوفے کی ساری زمینیں خالی پڑی ہیں، آپ تشریف لے آئیں، ہمارے بادشاہ بن جائیں۔ سارے لوگوں نے خط لکھنے کے بعد دستخط کر دیے۔ 1 رمضان کو یہ خط کوفہ کی طرف سے امام حسین کے پاس آیا، پہلے رمضان کو، اور تقریباً 2 دن کے بعد 3 یا 4 رمضان کو 53 خطوط، کتنے 53 خط امام حسین کے پاس آ گئے کوفے کی طرف سے۔ ایک خط آیا 1 رمضان کو، اور 2 دن کے بعد تقریباً 53 خط امام حسین کے پاس آ گئے۔ آقا حسین آپ آ جائیے۔ امام حسین تیار ہیں جانے کے لیے۔ صحابہ اکرام جو موجود تھے اس زمانے میں انہوں نے منع کیا، نہیں اے آقا حسین آپ کوفہ نہ جائیے، اس لیے کہ کوفہ کے لوگوں نے ہر زمانے میں غداری کی ہے، یہ ہر زمانے میں دھوکے باز رہے، آپ کوفہ نہ جائیے۔ مگر امام حسین نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن ان کوفہ والوں سے اللہ نے دین کے بارے میں سوال کر لیا کہ تم نے دین پر عمل کیوں نہیں کیا، تو وہ جانتے ہو کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہمیں کوئی دین سکھانے والا نہیں تھا، ہم نے حسین کو آنے کی دعوت دی تھی، آپ آ کے دین سکھائیے، مگر حسین تو آئے ہی نہیں تھے، ہم دین سیکھتے تو کیسے سیکھتے؟ میرے آقا حسین فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے میدان میں یہ کوفہ والے کہتے ہیں حسین کو بلایا آئے نہیں تھے، اس لیے مجھے جانا تو ہے۔ اور حسین کیوں نہ جاتے؟ کیونکہ بچپن میں میرے نبی نے بشارت دے دی تھی کہ حسین کو اللہ شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے گا، حسین کو تو جانا ہی تھا۔ جب سارے صحابہ اکرام نے زیادہ زور دیا آپ نہ جائیں کوفہ کے لوگ غدار ہیں، تو میرے آقا حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا آپ میرے نائب بن کر چلے جائیے، کوفے کے حالات کو دیکھ لیجئے، وہاں کے حالات دیکھنے کے بعد میں حالات بہتر ہو تو مجھے خط لکھ کے بتا دیجئے، میں فیملی کو لے کے آ جاؤں گا۔ اور آپ نے ایک خط لکھا اور کہا اے کوفہ والو میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں، چند دن یہ تمہارے درمیان رہیں گے، اور جب حالات بہتر ہوں گے تو یہ مجھے خبر کر دیں گے، میں آ جاؤں گا۔ حضرت امام مسلم جب چلنے لگے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ان کے 7 اور 8 سال کے 2 بچے محمد اور ابراہیم، دونوں ساتھ ہو لی، کسی بھی قیمت پہ باپ کو جانے ہی نہیں دیا کہ آپ چلے جائیں گے ہمیں چھوڑ کے تو ہم یہاں اکیلے کس کے سہارے پہ رہیں گے، زبردستی دامن پکڑ لیا، جانے ہی نہیں دیں گے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل دونوں شہزادوں کو لے کے جب کوفہ پہنچے، لوگوں نے استقبال کیا، بڑا استقبال ہوا، لوگوں نے راستے میں پلکیں بچھا دی، حضرت مسلم بن عقیل کی استقبال ہوا، یہاں تک کہ 1 ہفتے میں
12,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی امام حسین کے لیے۔ امام حسین کے لیے 12,000 لوگوں نے ایک ہفتے میں بیعت کی کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہ بیعت آپ کے ہاتھ پر حسین کے نام کی کر رہے ہیں، آپ آقا حسین کو بلائیے، وہ ہمارے امیر ہیں، ہم ان کو اسلامی ریاست کا شہزادہ مانیں گے، آپ بلائیے۔ جب ایک ہفتے میں یہ حالات اتنے بہتر ہو گئے، حضرت امام مسلم نے خط لکھا امام حسین کو اور کہا میرے آقا حسین حالات بہت بہتر ہیں، 12,000 لوگ آپ کے نام پر بیعت کر چکے ہیں، آپ فوراً تشریف لے آئیے کوفہ۔ امام حسین کو خط ملا، آپ نے جانے کی تیاری کی، مگر اب ہے تعجب سے سننے کی بات اور غور سے، اور یہ بات میں بہت سنجیدہ لہجے میں بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ حضرت امام مسلم کہ جب آنے کی خبر پھیل گئی تو ایک شخص نے کوفہ سے غداری کی، مخبری کر دی۔ یہ مخبری کرنے والے بھی ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں، کسی چیز کی بھی مخبری کر دیتے ہیں، مسجد کی، مدرسوں کی، نماز کی، جمعے کی، ہر چیز کی مخبری کر دیتے ہیں، ایک ایک چائے میں اپنا ایمان بیچ کے چلے آتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں موجود رہے۔ غیروں سے قوم کو اتنا نقصان نہیں ہوا ہے، غیروں سے ہماری قوم کو اتنا نقصان نہیں ہوا ہے، یہ ہماری قوم کے اندر چھپے ہوئے منافق ہیں، ان سے زیادہ قوم مسلم کو نقصان ہوا ہے۔ انہی میں سے بیچ میں سے ایک ظالم نے خط لکھ کے یزید کے پاس بھیج دیا، اے یزید آپ کو معلوم ہے آپ کے کوفے میں کیا ہو رہا ہے؟ حسین نے اپنا قاصد بنا کے بھائی کو بھیج دیا ہے، حسین کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں کوفے کے ہر علاقے میں، کوفے کے ہر محلے میں حسین کا چرچا ہے، اور یہاں پر جو آپ نے گورنر بنایا صحابی رسول نعمان بن بشیر کو، وہ یا تو کمزور ہیں یا کمزوری دکھا رہے ہیں، وہ کچھ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا تو آپ کسی ایسے مضبوط آدمی کو بھیجیں جو کسی کا لحاظ نہ کرے۔ جب یہ خط پہنچا یزید کے پاس، یزید کو بہت غصہ آیا، سارے اپنی مشورے والی ٹیم کو بلایا اور کہا کیا کیا جائے، کوفہ کے حالات بہت زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں، لوگ تیزی کے ساتھ حسین کے محبت میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا بصرہ کا جو گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد اتنا سخت آدمی ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حسین کون ہے کہ حسن کون ہے، اس کو بلاؤ اور لے جا کے کوفہ میں پہنچا دو، سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ فوراً عبید اللہ ابن زیاد کی طرف جو کہ بصرہ کا گورنر تھا خط لکھا کہ تم بصرہ کے علاوہ کوفہ کے بھی گورنر ہو، فوراً وہاں پہنچو، حالات کو اپنے ہاتھ میں لو اور سارے معاملات کو کنٹرول کرو، اور جو نعمان بن بشیر ہیں ان کو گورنر کے منصب سے باہر کر دو۔ یہ شخص اپنی پوری فوج لے کر قادسیہ پہنچا، اور قادسیہ پہنچنے کے بعد میں، یہ قادسیہ کوفہ کے قریب ہے، قادسیہ پہنچنے کے بعد میں لشکر وہیں روک دیا اور عربی لباس پہنا، جیسا لباس عرب کے لوگ پہنتے ہیں، اور عصر بلکہ مغرب اور عشاء کے درمیان یہ کوفہ میں داخل ہوا، چونکہ لوگوں کو انتظار تھا حسین کے آنے کا۔ امام مسلم نے لوگوں کو بتا دیا تھا، میں نے خط لکھ دیا حسین آنے والے ہیں، ہر دن ہر لمحے لوگوں کو انتظار تھا کہ نواسے رسول آنے والے ہیں۔ اس ظالم عبید اللہ ابن زیاد نے اسی کا فائدہ اٹھایا، عربی لباس پہنا، اندھیرے میں داخل ہوا کوفہ کی سرزمین پر، پورے شہر کے لوگ جمع ہو گئے، ان کے دل میں تھا کہ شاید نواسے رسول آ گئے ہیں، لباس بھی عربی ہے، گھوڑوں پہ سوار 20 لوگوں کے لشکر کے ساتھ آئے ہیں، لوگ نعرے تکبیر اللہ اکبر لگانے لگے کہ حسین آ گئے ہیں، ہمارے آقا آ گئے ہیں، رسول کے شہزادے آ گئے ہیں۔ مگر بھیڑ جب زیادہ ہو گئی، لوگوں نے اتنا زیادہ بھیڑ لگا لی حسین کے نام پر استقبال کرنے میں کہ گھوڑے کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے، تب کسی ظالم نے نعرہ لگا کے کہا تھا اے لوگوں جگہ دے دو، یہ اور نہیں ہے، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہیں۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کا نام سنا لوگوں کے کلیجے دہل گئے، چونکہ وہ جانتے تھے یہ ظالم ہے، اب خون کی ندیاں بہا دے گا، یہ ظالم ہے ہماری حالات خراب کر دے گا، یہ ظالم ہے نہ جانے کون سے حالات تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ 5 منٹ کا ایسا لمحہ، جتنا بڑا جلوس حسین کے نام پر آیا تھا سب کے سب تیزی سے اپنے گھروں پہ چلے گئے، کوئی نہیں رکا، چند لوگوں کے ساتھ یہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا، رات تو گزار لی، گزارنے کے بعد دن میں کوفہ میں اعلان کرایا سارے لوگ آ جاؤ، عبید اللہ ابن زیاد کی تقریر ہونے والی ہے۔ تقریر ہوئی، لوگ اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اس نے آنے کے بعد کہا اے لوگوں
تم نے میرا نام تو سنا ہی ہوگا، میرا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے، میں بہت سخت آدمی ہوں، کسی کے ساتھ نرمی کا سلوک نہیں کروں گا، جو بات مانے گا اسے عزت دوں گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس کے لیے میری تلوار ہمیشہ میان سے باہر رہتی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک بہت بڑا کارنامہ یہ انجام دیا جس کو ہم ظلم کہہ سکتے ہیں، کہ اس نے اس وقت جتنے قبیلے کے سردار تھے ان سارے قبیلے کے سرداروں کو گورنر ہاؤس میں قید کر دیا اٹھا کے فوراً۔ کیوں؟ چونکہ عرب کی سرزمین پر ہوتا تھا ایک پورا قبیلہ، 100 لوگ، 200، 500، 1000، 10,000، ان سب کا ایک سرپرست ہوتا تھا جس کو ان کا لیڈر کہا جاتا تھا۔ یہاں ایک سوچنے والی بات ہے کہ اس نے 1000 لوگوں کو چھوڑ دیا، 10,000 لوگوں کو چھوڑ دیا، 10,000 لوگوں میں سے معلوم کیا ان کا لیڈر کون ہے، یہ لیڈر ہے، اس کو بلایا، قید کر دیا۔ کیوں؟ چونکہ وہ جانتا تھا جس قوم کا لیڈر مردہ ہوتا ہے وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں، جس قوم کے پاس اپنا لیڈر نہ ہو وہ قومیں دنیا کے نقشے پہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں، جس قوم کا لیڈر پاورفل نہ ہو وہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں، جو قومیں اپنے لیڈر سے محروم ہو جاتی ہیں انہیں زمین پر چیونٹیوں کی طرح مسل دیا جاتا ہے، صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹا دیا جاتا ہے۔ 10,000 کو چھوڑ دیا، ایک آدمی کو بند کیا جو لیڈر تھا، وہ جانتے ہیں 10,000 وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک لیڈر کام کر سکتا ہے، سارے لیڈروں کو اٹھایا، بند کر دیا۔ اور اس کے بعد لوگوں سے کہا، لوگوں میں نے سنا ہے مسلم بن عقیل آ گئے ہیں، تم نے بیعت شروع کر دیے، مسلم بن عقیل کو خبردار خبردار، اگر تم میں سے کسی نے اپنے گھر پہ جگہ دی مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس کی اولاد کو قتل کر دیا جائے گا، گھر کو آگ جلا دی جائے گی، اس کی بیٹی کو بیوہ کر دیا جائے گا۔ یہ سارا جب ظلم کا اعلان کیا، لوگ ڈر کے مارے، خوف کے مارے سب نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ حضرت امام مسلم جب کوفہ آئے تھے تو مختار بن عبیدہ کے گھر پہ آرام فرماتے۔ جب یہ حالات ایسے ہوئے، چونکہ وہ گھر سارے لوگوں کو معلوم تھا کہ فلاں گھر میں ہیں، خود حضرت امام مسلم نے گھر بدل دیا، جگہ بدل دی، چونکہ وہ جگہ فیمس تھی، شہر کے سارے لوگ وہیں ملنے آتے تھے۔ اہل بیت سے محبت رکھنے والے ایک شخص اور بھی تھے، حضرت ہانی بن عروہ، ان کے گھر پہ حضرت امام مسلم تشریف لے گئے، وہاں قیام فرمانے لگے۔ مگر اس ظالم عبید اللہ ابن زیاد نے ایک شامی غلام کو بلایا، اور غلام کو بلانے کے بعد میں 3-4 ہزار درہم دیے، اور درہم دینے کے بعد میں کہا کہ یہ تمہارا انعام ہے، اور انعام اور بھی ملے گا۔ کیا کام کرنا ہے؟ تمہیں جاسوسی کرنا ہے، تمہیں مخبری کرنا ہے، جاسوسی کرنا ہے۔ کیا جاسوسی کرنا ہے؟ یہ پتہ لگاؤ کہ مسلم کس کے گھر کے اندر ہیں، مجھے ابھی تک سراغ نہیں مل رہا ہے۔ اس شخص نے درہم کی پوٹری لی اور سیدھا گیا جامع مسجد میں۔ جامع مسجد میں جانے کے بعد میں کوفہ کی جامع مسجد، یہ کوفہ کی وہی جامع مسجد ہے کہ کسی زمانے میں حضرت علی اسی مسجد میں کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ یہ وہ کوفہ کی سرزمین ہے جو علی کا دارالخلافت تھا، جہاں علی کی حکومت چلتی تھی۔ آج عالم یہ ہے کہ شہر کے سارے دروازے علی کی اولاد کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، کوئی پانی پلانے اور کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ظلم تھا کوفہ والوں کا۔ وہ شخص گیا کوفے کی جامع مسجد میں، اور جانے کے بعد میں اس نے دیکھا ایک مسلم بن اوسجہ اسدی ایک شخص ہیں، اہل بیت سے بڑے عشق رکھنے والے، نماز پڑھ رہے تھے، کھڑا رہا وہاں، اور تھوڑی دیر کے بعد کہا میں اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ کوفے میں اہل بیت سے محبت رکھنے والے ایک بزرگ آئے ہیں رسول کے خاندان کے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، یہ 3-4 ہزار درہم میرے پاس ہیں، میں ان کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ ملتے نہیں ہیں، میری ملاقات کرا دیجیے۔ مسلم اسدی نے کہا مسجد میں اتنے سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تم نے یہ سوال مجھ سے ہی کیوں پوچھا کہ کہاں ملیں گے؟ یہ سوال مجھ سے ہی کیوں؟ ارے حضور، آپ کے چہرے کی رونق نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو اہل بیت کے بارے میں وہی جانتا ہے۔ سیدھے سادے آدمی، چونکہ جو خود سیدھا ہوتا ہے وہ سامنے والے کو بھی سیدھے ہی سمجھتا ہے، اس کی فریب دے باتوں میں آ گئے، اور اس سے کہا اگر تیرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو چل کسی کو بتانا نہیں، اہل بیت کے ایک فرزند مسلم بن عقیل ہمارے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہانی کے گھر پہ لے گئے، جا کے ملاقات کرا دی۔ اتنا بڑا ظالم، یہ جاسوس، یہ مخبری کرنے والا
یہ مخبری کرنے والوں کے کئی رنگ ہوتے ہیں، رنگ بدلتے جاتے ہیں، چہرے بدلتے جاتے ہیں، لباس بدلتے جاتے ہیں، ان کے انداز بدلتے جاتے ہیں، بس ان کا اپنا فائدہ ہونا چاہیے، چاہے قوم تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اس ایک ظالم نے پوری قوم کا نقصان کرا دیا، اس ایک بدبخت بد نصیب نے پوری قوم کا نقصان کرا دیا۔ ظالم آیا اور آنے کے بعد میں امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، آپ کو امیر مانتا ہوں، نذرانہ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور اس کے بعد آنے جانے لگا۔ 2-4 دن تھوڑے سے وقت آتا جاتا رہا، صبح سے شام تک سارے حالات دیکھتا، سارے آنے اور جانے والے لوگوں کے نام نوٹ کر لیتا، ساری پلاننگ نوٹ کر لیتا، حسین کے آنے جانے کی خبر معلوم کر لیتا، ساری ڈیٹیل نوٹ کرنے کے بعد میں شام کو گورنر ہاؤس میں یزید کے گورنر کے پاس، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیتا۔ کئی دن گزرنے کے بعد ہوا یہ کہ عبید اللہ ابن زیاد نے جس کے گھر پہ، ہانی کے گھر پہ امام مسلم تھے، خبر بھیجی، بلایا ملاقات کے لیے۔ یہ ہانی عبید اللہ ابن زیاد کے پرانے ریلیشن میں تھے، دوست تھے، لیکن اس بار جب وہ گورنر بن کے یہاں کوفہ میں آیا تھا، ملاقات کے لیے نہیں گئے تھے ہانی۔ ملاقات کے لیے اس لیے نہیں گئے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے سوال کر دے کہ مسلم کے بارے میں معلوم ہے تو میں جھوٹ کیسے بولوں گا، چونکہ مسلم تو میرے گھر پہ ہیں، اس لیے ملاقات کے لیے نہیں گئے۔ لیکن جب بلایا گورنر نے تو مجبوری تھی، جانا پڑا۔ جب گئے تو جانے کے بعد میں سلام کیا، لیکن جب سلام کیا تو عبید اللہ ابن زیاد کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، ہانی تم نے باغیوں کا ساتھ دیا ہے، امیر المومنین کے جو باغی ہیں انہیں اپنے گھر میں پناہ دی ہے، ان کی مدد کی تیاری کر رہے ہو، ان کے لیے لشکر تیار کر لو لڑنے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو ہانی نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن وہی ظالم، وہی شامی لڑکا جو آیا تھا جاسوسی کرنے کے لیے، وہ فوراً نکل کے سامنے آ گیا۔ جب سامنے آ گیا تو ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ اس ظالم نے مخبری کر دی ہے، یہ تو میرے گھر آتا ہے، روزانہ ملتا ہے۔ اب اس نے بتایا، اب انکار کیسے کریں، انکار کی کوئی جگہ اور گنجائش باقی نہیں ہے۔ حضرت ہانی نے کہا تھا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ رسول کے شہزادے ہیں، میں انہیں بلانے نہیں گیا تھا، وہ خود میرے گھر پہ آئے، رسول کے شہزادے ہیں، یہ تو میری زندگی کی معراج ہے، وہ میرے گھر پہ آ گئے ہیں، آخر میں ان کو نکالوں تو نکالوں کیسے؟ میں ان کو بلانے نہیں گیا، میں نے ان کی کوئی حمایت نہیں کی، وہ میرے مہمان ہیں، ہم نے ان کو بلایا تھا اس لیے آئے ہیں، اپنی طرف سے نہیں آئے۔ کہا ہمارے حوالے کر دو، مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو غصہ آیا، یہ نہیں ہوگا، اس ظالم کو لے جا کے ہانی کو بند کر دو، اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ باہر لوگوں میں افواہ پھیل گئی لوگوں میں کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور گورنر ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیر لیا کہ ہم عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کریں گے۔ مگر جس وقت میں ان کے قبیلے کے لوگوں نے گھیراؤ کیا چاروں طرف سے، اس زمانے میں عبید اللہ ابن زیاد نے قاضی کو بلا کے کہا، آپ پہلے ہانی کو دیکھ لیجیے اپنی آنکھوں سے کہ وہ زندہ ہیں، اور محل کی چھت پہ، گورنر ہاؤس کی چھت پہ جا کے اعلان کر دیجیے، اے لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ زندہ ہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جنگ اور لڑائی کی بات نہیں ہے، تم گھر واپس جاؤ، ہانی زندہ ہیں، وہ شہید نہیں کیے گئے۔ کیونکہ پہلا دور یہ تھا کہ قاضیوں کی بات مانی جاتی تھی، قاضی صاحب کی بات سنی، لوگ مطمئن ہو گئے، چلے گئے کہ قاضی صاحب کا فرمان آ گیا ہے کہ ہانی زندہ ہے، سب اپنے گھروں پہ چلے گئے۔ اب آپ دیکھیے، مختار بن عبیدہ کے گھر پہ امام مسلم ٹھہرے تھے، وہ ٹھکانہ بھی ختم ہو گیا، ہانی کے گھر پہ ٹھہرے تھے، ہانی کو قید کر دیا گیا، وہ ٹھکانہ بھی ختم ہو گیا۔ اب حضرت امام مسلم رات کے اندھیرے میں کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں۔ یہ کوفہ کون تھا؟ دارالخلافت تھا علی کا، جہاں علی کی حکومت ہر ذرے پہ تھی۔ مگر آج عالم یہ ہے، علی کا شہزادہ پوری رات گلیوں کے چکر لگا رہا ہے، کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جو علی کے شہزادے کے لیے کھلا ہو، ہر دروازے پہ تالا لگا ہے، ہر دروازہ بند ہے، ہر دروازے پہ کوئی نہ کوئی یہ صدا دینے والا ہے، مسلم کو گھر کے اندر نہ آنے دینا، مسلم کے گھر کے اندر نہ آنے دینا ورنہ جان جائے گی۔ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں مرنا تو ہے ہی، اگر اہل بیت کی محبت میں مر جاؤ تو میرے نبی نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے گا اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ امام مسلم پوری رات گھومتے رہے، کوفے کی گلی کا ہر دروازہ بند ہے۔ یہ وہ ظالم ہیں کہ جنہوں نے 53 سے زیادہ خط لکھ کر امام مسلم کو بلایا تھا،
مگر آج دروازے بند کر لیے. کوئی ایک ظالم بھی ایسا نہیں ہے جو ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے. اچانک سے ایک بوڑھی عورت جس کا نام توعا ہے اپنے دروازے پر بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے اس کے جوان بیٹے کے آنے کے لیے. بیٹا آئے تو گھر کے اندر جا کے دروازہ بند کروں. بوڑھی عورت ضعیف ہے. حضرت امام مسلم آئے، دروازے پر بوڑھی عورت کو دیکھا، پانی مانگ لیا. پانی ملے گا؟ بوڑھی عورت گھر کے اندر گئی، پانی لے کے آئی، مٹی کے کوزے میں پانی دیا. امام مسلم نے پانی پی لیا. پانی پی لینے کے بعد جب وہ اس کوزے کو رکھنے گئی، پھر جب دروازے پہ واپس آئی اس گلاس کو رکھنے کے بعد کہا بیٹا تم نے پانی پی لیا، اب اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ امام مسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جاؤں تو جاؤں کہاں؟ میرا تو یہاں کوئی گھر ہی نہیں ہے. کون سے گھر جاؤں؟ میرا تو یہاں کوئی گھر نہیں ہے، میں بے یارو مددگار ہوں. کہا کون ہو بیٹا؟ کون ہو تم؟ تمہارا گھر کیوں نہیں ہے؟ کہا میں حضور کا شہزادہ ہوں، مسلم ہوں. کوفے والوں نے مجھے دھوکے سے بلایا اور آج عالم یہ ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے سارے دروازے بند کر دیے، کوئی یہاں میرا یاد و مددگار نہیں ہے. مگر مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میرے لیے دروازے بند ہیں. غم مجھے اس بات کا نہیں ہے کہ مجھے کھانا نہیں ملا. مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ میرے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں. مجھے غم تو اس بات کا ہے کہ میں نے پہلے ہفتے میں حالات بہتر دیکھے تھے تو خط لکھ دیا تھا حسین کو کہ حالات بہتر ہیں، آپ آ جائیے. مجھے غم تو اس بات کا ہے کہ میرے بھائی حسین مکے سے چل دیے ہوں گے، راستے میں ہوں گے. مجھے غم تو اس بات کا ہے کہ اب انہیں روکوں تو کیسے روکوں، چونکہ حسین تنہا نہیں ہے. حسین کے ساتھ چھوٹا سا سینے سے لگا ہوا علی اصغر بھی ہوگا. حسین کے ساتھ چھوٹی سی ننھی جان آپ کی بیٹی سکینہ بھی ہوگی، آپ کی بوڑھی بہن زینب بھی ہوں گی، آپ کی بیوی شہربانو بھی ہوں گی، چھوٹے چھوٹے زینب کے بچے اونو محمد بھی ہوں گے. مجھے غم تو یہ ستا رہا ہے آخر میں کس کے ذریعے خبر بھیجوں کہ آقا حسین یہ کوفہ کے لوگ غدار ہیں، آپ واپس جائیے، یہاں تشریف نہ لائیے. مگر میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ حسین کو آنے سے روکوں. غم اس بات کا ہے. وہ عورت حضرت امام مسلم کا ہاتھ پکڑا، گھر کے اندر لے گئی. وہ سمجھ گئی اہل بیت ہیں، یہ میری زندگی کی معراج ہے، بھلے ہی مصیبت میں صحیح مگر رسول کے شہزادے کے قدم میرے گھر میں پڑنے والے ہیں. اللہ اکبر. اپنے گھر میں لے گئی، کمرے میں چھپا دیا. کھانے کے لیے کہا. حضرت امام مسلم نے کھانے کا انکار فرما دیا. فرمایا اب کھانا میں یہاں نہیں کھاؤں گا، اب جام کوثر مصطفیٰ کے ہاتھوں سے پیوں گا، میرا وقت اب قریب آ گیا ہے. بار بار جب اس عورت کا بیٹا آیا، اس عورت کو دیکھا، بار بار وہ اس کمرے کی طرف جاتی ہے، بار بار جاتی ہے. آقا مسلم پانی تو نہیں چاہیے، کھانا تو نہیں چاہیے، کوئی ضرورت کی چیز تو نہیں چاہیے، کیونکہ اہل بیت مصطفیٰ کا خون ان کے گھر میں موجود ہے. ہمارے یہاں کوئی اگر عظیم مہمان آتا ہے ہم اپنی حیثیت سے زیادہ انتظام کرتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں یہ تو نہیں چاہیے، چائے تو نہیں چاہیے، کافی تو نہیں چاہیے. ہر انسان مہمان کی حیثیت اپنی آرزو اور محبت کے مطابق کرتا ہے. بار بار جب بیٹے نے جاتے دیکھا اندازہ لگا لیا کوئی تو بات ہے. آج سے پہلے میری ماں کبھی اس دروازے کی طرف بار بار نہیں جاتی تھی، آج بار بار جا رہی ہے، کوئی تو بات ہے. اس ظالم نے جا کے دیکھ لیا، مسلم کو سمجھ لیا، چونکہ اعلان ہو گیا تھا جو مسلم کو پکڑ کے لائے گا انعام ملے گا. اس نے محمد بن اشعث کو جا کے اس کے بیٹے کو خبر دی. صبح ہوتے ہی ایک لشکر آ گیا اس عورت کے دروازے پہ حضرت امام مسلم کو لینے کے لیے، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. حضرت امام مسلم نے ہاتھ میں تلوار نکالی اور تلوار نکالنے کے بعد امام حسین کے بھائی نے لڑائی کی. تھوڑی دیر لڑائی ہوئی، آپ سمجھ لیجئے کہ اتنی دیر لڑائی ہوئی کہ حضرت امام مسلم کا ہونٹ کٹ گیا تلوار سے. آپ کے دانت، سامنے کے 2 دانت ٹوٹ کر زمین پہ گر گئے. مگر کسی بھی عالم میں عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر نے آپ کو قابو نہیں کر پایا. جب قابو نہیں کر پایا کہ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو بھوکا پیاسا ہے، ایسی قبضے میں آ جائے گا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. کوشش کی جا رہی ہے، تلوار چلاتے ہیں، نیزے چلاتے ہیں، مگر کسی بھی کنڈیشن میں فاطمہ کے لال کو قابو نہیں کر پایا. تو آخر میں کہا اے مسلم تیرے لیے امان ہے، امان ہے، ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم نے تجھے امان دی ہے، تلوار ڈال دے، ہم سے بات کر لے. عبید اللہ ابن زیاد تجھ سے مل کے بات کرنا چاہتے ہیں.
امام مسلم نے کہا لڑنا میں بھی نہیں چاہتا ہوں، میں لڑنے کے لیے آیا بھی نہیں ہوں، میں تو دین کی باتیں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام مسلم ان لوگوں کے قریب آئے، انہوں نے عزت کے ساتھ امام مسلم کو گھوڑے پہ بٹھایا، کہا آپ گورنر ہاؤس چلیں، عبید اللہ ابن زیاد سے ملاقات کر لیں۔ آپ کو لے جانے لگا، امان کا وعدہ کیا، امان آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، لیکن راستے میں ان ظالموں نے امام مسلم سے جیسی تلوار آپ کی کمر سے نکالی، تلوار جیسے ہی چھینی، امام مسلم سمجھ گئے کہ کوفہ کے لوگوں کی یہ غداری کا پہلا حربہ ہے، چونکہ میرا جو ہتھیار تھا انہوں نے راستے میں لے لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ارادے اب بہتر نہیں ہیں۔ اس کے بعد جب گورنر ہاؤس کے دروازے پہ امام مسلم پہنچے، لشکر کے لوگ اندر گئے، کہا عبید اللہ ابن زیاد ہم مسلم کو پکڑ کے لے آئے ہیں، مگر آپ ان کے ساتھ برا نہیں کرنا، چونکہ ہم نے انہیں امان دی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تم کون ہو امان دینے والے؟ گورنر تو میں ہوں، حاکم تو میں ہوں، حکم تو میرا چلے گا، تم کون ہو کہ تم نے امان دی ہے؟ تمہاری امان نہیں مانی جائے گی۔ حضرت امام مسلم دروازے پہ ہیں، پیاس کی شدت سے چور چور ہیں، پانی کا مٹکا وہیں گورنر ہاؤس کے دروازے پہ رکھا، ٹھنڈا پانی ہے، لوگ پی رہے ہیں۔ ایک ظالم سے کہا مجھے تھوڑا سا پینے کے لیے پانی دے دے۔ اس ظالم نے کہا مسلم تم نے امیر المومنین یزید کی بغاوت کی ہے، باغیوں کو پانی نہیں ملے گا۔ مگر ایک دوسرے شخص کو رحم آ گیا، اس نے کہا نہیں نہیں، بھوکے پیاسے انسان کو پانی دینا ثواب کا کام ہے، پانی دے دے۔ امام مسلم کو پانی دیا، آپ نے پانی منہ کے قریب کیا، دانت ٹوٹ چکے تھے، منہ سے خون نکل رہا تھا، ہونٹ کٹ چکا تھا، ہونٹ سے بھی خون نکل رہا تھا، پینے کے لیے پانی منہ کے قریب کیا، منہ سے خون نکلتے نکلتے پانی میں گرا، سارا منہ خون سے، سارا پانی خون سے لال ہو گیا۔ امام مسلم سمجھ گئے اب اس دنیا کا پانی میری قسمت میں نہیں ہے، اب اللہ مجھے کوثر کے جام پلائے گا۔ مسلم بن عقیل کو اندر لے جایا گیا گورنر ہاؤس میں، آپ نے عادت کے مطابق اس ظالم کو سلام نہیں کیا، سلام نہیں کیا۔ جب سلام نہیں کیا تو لوگوں نے کہا اے مسلم آپ گورنر ہاؤس میں حاکم کے سامنے آپ نے سلام نہیں کیا، گورنر کو آپ نے سلام نہیں کیا۔ حضرت امام مسلم، حق والے لوگ بھی تنہائی ہوتے ہیں نا، لیکن بڑے پاورفل ہوتے ہیں، دبتے نہیں ہیں کسی سے بھی جو حق پہ ہوتے ہیں۔ کہ میں سلام کروں کس کو؟ جو مجھے قتل کرنا چاہتا، اس کے لیے سلامتی نہیں ہے۔ سلامتی تو ہم اس کو بھیجتے ہیں جو ہمیں سلامت رکھتا ہے، جو ہمیں سلامت نہیں رکھتا اس کے لیے سلامتی نہیں ہے۔ اس نے کہا تم نے یہاں تماشا پھیلایا ہے، انتشار پھیلایا، کوفے میں آ کے ماحول خراب کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے امیر المومنین یزید کی تم بغاوت کر رہے ہو، پتہ نہیں ہے تمہیں؟ کہا نہیں، کوفے والوں نے ہمیں خط لکھ کے بلایا تھا، بار بار ہمیں خط دیے تھے آنے کے لیے، ہم اپنی طرف سے نہیں آئے ہیں، ہمیں بلایا گیا، ہم دین کی دعوت دینے آئے ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے میدان میں جب ان کوفہ والوں سے پوچھا جائے دین کے بارے میں تو کہیں ہمیں حسین دین سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم اس لیے آئے ہیں۔ اس ظالم نے کہا نہیں، اب تو تمہاری موت یقینی ہے۔ حضرت امام مسلم نے فرمایا اگر میری موت یقینی ہے تو تو میری آنکھوں میں جھانک کے دیکھ لے، تجھے موت کا ڈر نظر نہیں آئے۔ اگر موت یقینی ہے تو تجھے کیا لگ رہا ہے حسین کا بھائی مصطفیٰ کا شہزادہ، خاتون جنت کا لخت جگر، نور نظر، علی کا دل بند تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا موت کو سامنے دیکھ کر کہ تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے، مرنے والا ہے، ارے جان جا سکتی ہے۔ نہ ہم نے کل یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، نہ ہم آج یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے لیے تیار، نہ ہم نے کل یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا، نہ ہم آج یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے۔ اگر میری جان جانے والی ہے تو چلی جائے، مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیں گے، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ مجمع پہ نظر ڈالی، جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کو دیکھا امام مسلم نے، کوئی اپنا نظر نہیں آیا۔ ایک شخص ابن سعد کے نام کا ایک شخص جو قریش خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کو بلایا، کہ میں مرنے والا ہوں، اس دنیا سے جانے والا ہوں، میری چند نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں، خدا کے لیے سن لو۔ اسے سننا ہی نہیں چاہتا تھا، قریب ہی نہیں آتا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا سننے میں کیا حرج ہے، 1 منٹ کی بات ہے، سن لو۔ وہ ظالم آیا آپ کے قریب، کہا میں تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم مکے کے رہنے والے ہو، قریش خاندان سے تمہارا تعلق ہے، میری چند وصیت ہیں، میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ پہلا کام، میرے اوپر کچھ قرضہ ہے، میری طرف سے اس کو ادا کروا دینا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ایک زمانے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، میرے نبی سے کہا گیا یا رسول اللہ جنازے کی نماز پڑھا دیں، میرے آقا جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، مگر میرے نبی نے اس کو دیکھنے کے بعد فرمایا اے گھر والوں یہ بتاؤ کیا اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟
کسی نے کہا یا رسول اللہ 2 درہم اس کے اوپر قرضہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا خبردار خبردار، جس کے اوپر کسی مسلمان کا قرضہ ہے میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ مصطفیٰ چلے گئے، میرے نبی نے قرضے والے کی نماز نہیں پڑھائی۔ لوگ پریشان ہیں، کاش مصطفیٰ کریم جنازے کی نماز پڑھا دیتے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا، مگر میرے نبی نے فرمایا نہیں، جس کے اوپر قرضہ ہے اس کے جنازے کی نماز میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی آئے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ایسا نہ کریں، اس جنازے کو نماز جنازہ سے محروم نہ کریں، کوئی اور پڑھا دے، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ علی نے کہا یا رسول اللہ اس کا قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری علی لیتا ہے، آپ چل کے جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ وہ جانتے تھے قرضہ کتنا اہم ہے ادا کرنا۔ حضرت امام مسلم نے کہا میرے اوپر جو قرضہ ہے اس کو ادا کرا دینا۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا۔ اور میری تیسری خواہش یہ ہے کہ میں نے حسین کو آنے کے لیے خط لکھ دیا ہے کہ حالات بہتر ہیں، آ جائیں۔ وہ آ رہے ہوں گے، راستے میں ہوں گے، میں یہ چاہتا ہوں تم ان کو خبر کرا دو تاکہ وہ واپس لوٹ جائیں، تاکہ ان پر اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ظلم نہ ہو۔ حضرت امام مسلم نے یہ ساری باتیں سامنے رکھی، اس نے سن لی اور آنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو بتائیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تم ان کا قرضہ دو یا نہ دو یہ تمہارا مسئلہ ہے، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے۔ رہا ان کا معاملہ امام حسین کا، اگر وہ کوفہ آئیں گے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے، اور اگر وہ کوفہ نہیں آئیں گے تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ جو چاہیں کریں۔ اور تیسری بات کہ ان کی لاش کو قتل کرنے کے بعد تمہیں دے دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کئی روایتوں میں ہے کہ اس نے کہا ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں ان کو مارنا ہے، لیکن آخر میں روایتوں سے یہاں تک پتہ چلتا اس نے کہا ہم ان کی لاش کو نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہم ان کی لاش کے ساتھ کوفہ میں اتنا بڑا دہشت ناک واقعہ کریں گے تاکہ ہر کوفہ کا رہنے والا اس کی روح کانپ جائے حسین کا ساتھ دینے کے لیے۔ اس نے کہا ان کو لے جاؤ، محل کی چھت پہ لے جاؤ، لے جانے کے بعد میں پہلے ان کے جسم کے ٹکڑے کرنا، ان کی گردن کو سر سے الگ کرنا، اور اس کے بعد اوپر محل کی چھت سے انہیں نیچے گرا دینا تاکہ ان کے جسم کی تمام ہڈیاں چور چور ہو جائیں۔ ظالموں نے یہی کیا۔ امام مسلم کو لے کے جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، حضرت مسلم موت کے لیے تڑپیں گے، روئیں گے زندگی کے لیے، مگر ان نادانوں کو معلوم نہ تھا، چونکہ یہ وہ لوگ تھے جو بارگاہ الہی میں 5 وقت کی نماز میں دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ یہ تو شہادت کی دعا مانگتے تھے، یہ تو شہادت کا مقام مانگتے تھے، یہ تو شہادت کا درجہ مانگتے تھے، یہ جانتے تھے مرنا تو ہے ہی، مگر اللہ شہادت کی موت دے دے تو کیا کہنے ہیں۔ محل کی چھت پہ لے جایا گیا، حضرت امام مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، آپ کو نیچے پھینک دیا گیا کہ جس سے آپ کے جسم کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالت یہ تھی کہ لوگوں کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کوفہ کی سرزمین پر۔ لوگ گھروں کی سبزیاں لینے، سامان لینے کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے ڈر کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد ایک شخص اور ہانی، جن کو حضرت امام مسلم کو جنہوں نے پناہ دی تھی اور ان کو بھی قید کر کے رکھا تھا، کہا ہے میرے سپاہیوں ان کو لے جا کے شہر کوفہ کے بیچ بازار میں ان کو قتل کرو، ان کے جسم کے حصے کاٹ کاٹ کے الگ کرو، اور اس کے بعد ان کے جسم کے حصوں پہ پٹرول چھڑک کے آگ لگا دو تاکہ دنیا جان لے امیر المومنین یزید کی بغاوت کا انجام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہانی کو لے جایا گیا، گورنر ہاؤس سے نکال کے کوفے کی گلی میں کھڑا کر کے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے اور ان کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ شہر کوفہ کے لوگوں نے کان پکڑ لیے، ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، اب ہم حسین کا ساتھ نہیں دیں گے، حسین کا ساتھ دیں گے تو جان جائے گی، حسین کا ساتھ دیں گے تو ہماری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، حسین کا ساتھ دیں گے ہماری بیٹیاں اور بیویاں بیوہ ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ مگر پوری دنیا کی نگاہوں نے دیکھا جو حسین کے نام سے اپنے نام کو الگ کرنے والے تھے، آج تک دنیا میں ان کا نام اور نشان باقی نہیں ہے، مگر جنہوں نے اپنے نام کو نام حسین سے جوڑ لیا ہے ان کا نام آج بھی زندہ
زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ حسین کے نام کو اللہ نے باقی رکھا ہے، حسین کے ذکر کو اللہ نے باقی رکھا ہے، حسین کی ذات کو اللہ نے باقی رکھا ہے، حسین کے مقام کو اللہ نے باقی رکھا ہے۔ پوری دنیا آج ببانگ ڈھول اعلان کر رہی ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، علی کے لال کو کعبہ سلام کہتا ہے، مینار و گنبد خضرا سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں۔ سب مر گئے یزیدی، نشان ان کا مٹ گیا، زندہ ہے مگر اب بھی تیری شان یا حسین، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا حسین، مرتا ہے آپ پر یہ مسلمان یا حسین۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام کو شہدائے کربلا کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔